افسانہ کفارہ، رائٹر احمد ندیم قاسمی۔ پیرو کا باپ حکومت کے خیراتی ہسپتال میں تھا، لیکن اس ہسپتال کے خداوندوں نے اس سے گھر کے چھاج اور چنگیرے تک ہتھیا لی تھی۔ ٹین کے ٹوٹے ہوئے ڈبوں اور مٹی کے پرانے برتنوں کے ساتھ توے کا کڑا بھی کمپاؤنڈر کی نظر ہو گیا۔ ڈاکٹرنی نے بھی مسکروں کی اس لوٹ کھسوٹ میں اپنے طبقے حق تلفی محسوس کرتے ہوئے 2 تکیوں کی شہری فرمائش کی، اور جب تکیے نہ مل سکے تو خالی خودی روئی ہی کو غنیمت سمجھا۔ ڈاکٹر انچارج کے داماد، جو لاہور کی کسی فرم میں ملازم تھے، 5 روز کی چھٹی پر آئے تو پیرو سے 10 مرغوں کی فرمائش کی اور بصورت دیگر بوڑھے کے ٹیکے بند کروا دینے کی دھمکی دی۔ آخر جب وہ اپنے سارے گھر کی جمع پونجی لٹا بیٹھا اور ایک شام کو ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کے مشترکہ ارشاد یعنی گلے کی آخری بھیڑ کو کاندھوں پر لٹکائے ہسپتال کے صدر دروازے تک آیا تو نوزائیدہ بقائن کے سائے میں ڈاکٹرنی صاحبہ بیٹھی تھرمامیٹر دھوتی نظر آئیں، اور ڈاکٹر صاحب برآمدے میں کمپاؤنڈر کے ہاتھ میں تھامی ہوئی ایک پلیٹ سے پکوڑے کھاتے دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے بقائن کی طرف دیکھا اور بھیڑ کو وہی پٹک کر بقائن کی طرف کچھ اس انداز سے بڑھا جیسے اس کے تنے کو مٹھیوں میں بھیج کر چومے گا اور اس سے پوچھے گا، اچھی بقائن، ننھی بقائن، میرا ابا، کیا ہوا؟ کیا تو اپنی ذرا سی چھاؤں بھی اس غریب کو نہ دے سکے؟ مگر ابھی وہ بقائن کے قریب نہیں پہنچ پائے تھے کہ برآمدے میں پڑے ہوئے ایک مریض سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، گھبرو، بقائن کے سائے میں مس بیٹھی ہے اور تیرے باپ کا مردہ جسم ہسپتال کے باہر حد بندی کی چھاؤں میں پڑا تیری راہ تک رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نسیں کھنچ کر رہ گئیں۔ بقائن کی جھومتی ہوئی ڈالیوں نے ابھر ابھر کر اور لچک لچک کر کہا، ہم بے بس تھیں، ہم بالکل بے بس تھیں۔ مس نے تھرمامیٹر کو کیس میں بند کرتے ہوئے کہا، سوری، ہم کو افسوس ہے۔ پلٹ کر اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو وہ بھیڑ کی چکی کے پارٹ کی طرح پھیلی ہوئی دبنی کو ٹٹول ٹٹول کر چربی کے وزن کا اندازہ لگا رہا تھا۔ حواس باختہ پیرو اس کے قریب آیا تو وہ بولا، اچھی بھیڑ ہے، صرف چربی کا چکر مکمل نہیں، اور ہاں بھئی، بہت افسوس ہے، تمہارا باپ مر چکا ہے، اس کی لاش کو جلدی ٹھکانے لگاؤ ورنہ گرمیوں کا موسم ہے نا، بو پڑ جائے گی، سمجھے؟ جاؤ، اور ہاں، محتر کو چونی ضرور دے دینا۔ تحائف کی بھرمار نے اس کے ذہن میں ٹیکوں کو اتنی مسیحائیت بہم پہنچا رکھی تھی کہ اس نے باپ کے مردہ جسم کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا، اور اب جب بھنگی نے ایک کھٹولے کو اس کے حوالے کرتے ہوئے ایک چونی کا مطالبہ کیا تو وہ کچھ سوچنے لگا کہ اپنے ماضی کی اس بے حس و حرکت یادگار کو وہ گاؤں تک کیسے لے جائے۔ گاؤں واپس جا کر چند آدمی بلا لے، لیکن لاش کے مدفن ہو جانے کا خوف تھا۔ لاش کو اپنے سینے سے لگا لے جائے، لیکن یہ عجیب و غریب جنازہ علاقے بھر میں ضرب المثل بن کر رہ جائے گا۔ ناچار وہیں ایک پائے کو پکڑ کر بیٹھا رہا، کچھ دیر کے بعد اٹھا اور بھنگی کو چند لمحے مزید رہنے کی التجا کی، اور ایک اور چونی کا وعدہ کر کے وہ قصبے کی مسجد میں آیا، مولوی صاحب سے استدعا کی۔ فوراً چند نوجوان تیار ہو گئے اور بوڑھے کی لاش آدھی رات کو گاؤں میں پہنچی۔ کفن دفن اور جمعرات 40 میں سے فارغ ہو کر جب اس نے گھروندے کے اثاثے پر نظر ڈالی تو چند گاگروں، مٹی کے چند پرانے پیالوں اور ایک بھونڈے سے چولہے کے سوا اور کچھ نہیں پایا۔ یہ ساون کے دن تھے، خون پانی ایک ہو کر رگوں میں غنودہ سی سرسراہٹ پیدا کرتے، دماغ کی نسیں عجب انداز میں کھچ کھچ کر ڈھیلی ہوتی اور کئی مرتبہ جیسے جھولنے لگتی۔ ویران کوٹھے میں جب وہ اکیلا چپ چاپ چھت پر کھیلتی ہوئی بوندوں کی رم جھم سنتا اور کواڑوں کی فراخ جھریوں میں بجلی کی لمبی سبک قلمیں اگ کر کھل جاتی، جب چھت کے سوراخ سے پھوار کا ایک حصہ لپک کر اس کی پیشانی پر سرسریاں سی دوڑا دیتا اور باہر دیوار سے لٹکتے ہوئے ڈول میں ٹھٹھرتی ہوئی ہوا گھس کر ہنکارے بھرتی تو وہ بستر سے اٹھ کر فرش پر چلنے لگتا۔ بادل کی گرج بند ہوتی تو ٹیڈیاں چیختی، اور ٹیڈیاں چپ ہوتی تو کواڑوں میں بجلی کے فوارے سے ابل پڑتے، اور جب فوارے ناپید ہو جاتے تو ڈول میں دبکی ہوئی ہوا فراٹے بھرتی۔ وہ دیواروں کو مس کرتا، اندھیرے کو چھونے کی کوشش کرتا، کواڑ کی زنجیر بجاتا، اسے کھول کر باہر جھانکتا، روشنی اور اندھیرے کی خوفناک جنگ میں کھیت سیال چاندی کے تھالوں کی طرح اچھل اچھل کر فضا میں کھو جاتے، اور پہاڑی نالوں کے واویلا میں دور بھیڑوں کی بھدی با آبا آمد غم ہو کر گرج اور کڑک کی ہیبت ناکی میں مزید رنگ بھر دیتی۔ وہ سونے کی کوشش کرتا، مگر کوشش سے لائی ہوئی نیند تو بالکل اس احساس نیم خوابی کے مشابہ ہے جو سر پر زناٹے کی لٹ پڑنے سے تیورا کر گرنے والے انسان کے شعور میں جاگ اٹھتا ہے۔
انہی نیم خوابیوں میں اکثر اوقات پیرو ساون کے شور و شغب سے بیگانہ ہو کر ایک سکون زار میں پہنچ جاتا جہاں کی ہر چیز اس کے کانوں پر پھنکارتی، سوچ، کچھ تو سوچ۔ اور وہ سوچتا، زمین بیچ دوں، نوکر ہو جاؤں، مکان فروخت کر ڈالوں، بھیک مانگنے لگوں، کسی دور کی نگری میں جا کر سید بن بیٹھوں، آخر کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ اور جب وہ صبح کو اٹھتا تو یہ سوال اس کے کانوں میں، اس کی نبضوں میں، اس کی آنکھوں کی جھپک میں ایک کرب آمیز آہنگ پیدا کرتا ہوا چھت میں گونج اٹھتا، کیا کروں، آخر کیا کروں؟ کچھ کرنے کا احساس اس پر جنون بن کر سوار ہو گیا تھا۔ کئی مرتبہ وہ غیر متعلقہ لوگوں کا ہاتھ بٹانے لگتا، پگڈنڈیوں کو میلوں تنگ کنکریوں سے صاف کرتا، پنکھٹ کی بھدی سیڑھیوں پر چپٹے پتھر جماتا، قبرستان کی ٹیڑھی بے تکی دیوار کی مرمت کرتا، مسجد کے گندے پانی کے گڑھے صاف کرتا، چوپالوں پر اجنبیوں کی رسیاں بٹتا، شاہراہوں کے موڑوں پر بیٹھ کر مسافروں کو پانی پلاتا۔ اور جب اس کی ان عجیب و غریب مصروفیتوں سے گاؤں والوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کا دماغ چل گیا یا چل جانے کے قریب ہے تو وہ ایک اور سوچ میں پڑ گیا، اور اس روز چوپال پر جا کر اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنا رہائشی مکان بیچنا چاہتا ہے، جس کسی کو ضرورت ہو وہ اسے ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ کر لے اور نقد رقم دے کر مکان سنبھال لے۔ زیردار تو ایسے گرے پڑے شکاروں کی تلاش میں رہتا تھا، ٹھگ سے سودے کی حامی بھر لی، ادھر تقاضے کا حوصلہ ہی کہاں تھا۔ پیرو کو اپنا مکان اونے پونے بیچ ڈالنے کی دھن تھی اور مکان بک رہا تھا، رقم کی کمی بیشی سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ لوگ حیران تھے کہ بوڑھے کی طویل علالت میں اس کے ڈھور ڈنگر تو خیر بک ہی گئے تھے، یہ مکان بیچ کر کہیں جوا کھیلنے تو نہیں چلا، کہیں بیوی خریدنے تو نہیں جا رہا، کہیں دکان کھولنے کا شوق تو نہیں چڑھایا؟ مگر پیرو نے رقم حاصل کرتے ہی دور دراز تھلوں کا سفر کیا اور سفید بیلوں کا ایک خوبصورت جوڑا اور ایک رنگین ہل خرید کر گاؤں کی راہ لی۔ دوپہر کا وقت تھا اور بھادو کی ابتدا تھی، زمینوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، گلیاں سنسان پڑی تھی، لوگ چھپروں یا بیروں بقائنوں کے نیچے بڑے کروٹیں بدل رہے تھے اور ہوا جیسے ایک مقام پر جم کر رہ جانے کے تجربے میں مصروف تھی۔ لیکن ہامتے ہوئے بیلوں اور چمکتی ہوئی ہل کے احساس ملکیت سے سرشار وہ گاؤں سے باہر نکلا چلا گیا۔ چھپروں تلے لوگوں نے پراسرار سرگوشیاں کی، چند لوگوں نے اس سے بیلوں کی قیمت اور اس کڑکتی دھوپ میں ہل چلانے کے کسب کی وجہ بھی پوچھی، لیکن اس نے ہر شخص کے سوال کا صرف یہی جواب دیا، نئی جوڑی خریدی ہے، دیکھوں تو صحیح، آخر کچھ جان بھی ہے ان میں یا چونے گج قبر میں بے ایمان مردے والا معاملہ ہے؟ اس کی زمینیں مسلسل بارش کے بعد ہل کی راہ تکتے تکتے چٹک کر رہ گئی تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی زمین میں رنگا رنگ نسلوں کے چنٹے رینگ رہے تھے اور کہیں کہیں نہایت گنجان گھاس اگ رہی تھی، مینڈوں پر جھاڑیوں کی چھاونی چھا رہی تھی اور ہنزل کی بیلوں نے شاداب ترین کتوں میں ہریالی کی جالی سی بن رکھی تھی۔ بہت بڑے کھیتوں سے ملحقہ بلندی پر اسے دو بکریاں چرتی نظر آئیں تو پکار اٹھا، ابے کون ہے بکریاں چرانے والا؟ ایک بیری کے سائے میں ایک لڑکا اٹھا اور بولا، میں، تو کون؟ پیرو گرجا اور آس پاس کی پہاڑیوں نے تالیاں بجا دی۔ لڑکا دو جھجکتے ہوئے قدم اٹھا کر بولا، میں میرا نورے دھوبی کا لڑکا۔ ادھر بڑے راستے پر ادھیڑ عمر کے دو دہقان بیلوں کی اس مرمری جوڑی کو دیکھنے کے لیے رکے تھے، اور پیرو جو کھیتوں کی وسعتوں پر اپنے وجود کے شہ پر پھیلا کر نہایت غضبناک ہو چکا تھا اور وحشت میں ہنزل کی بیلیں اکھیڑ اکھیڑ کر مرے ہوئے سانپوں کی طرح گگروں پر پٹکتا جاتا تھا، ان دو اجنبی تماشائیوں کی موجودگی کے احساس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ بولا، تو یتیم ہے میرے، اور نورا ہمارا اپنا دھوبی تھا، چرا لے بکریاں، پر دیکھ تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو جانتا ہے کیا سلوک ہوتا اس سے؟ اور اس نے ایک موٹے سے ہنزل کو توڑ کر پتھروں پر پٹک دیا، چھلکا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور بیج ایک ایک ہو کر بکھر گئے۔ لڑکا بولا، جی پھر نہیں چراؤں گا۔ پیرو بیلوں کو تھپکاتا ہوا بولا، ارے چرا لے، جب تک چاہے چرا لے، یتیموں کی آہ سے تو فرشتے بھی ڈرتے ہیں، اور پھر گھاس کے اتنے بڑے رقبے کو میرے ان دو سفیدوں کے سوا اور ہے ہی کون چرنے والا؟ اچٹتی نظر سے اس نے اجنبیوں کو دیکھا جن کے چہروں پر پیرو کے الطاف خسرانہ کے اثر سے جذبہ احترام کی چمک دوڑ گئی تھی۔ ان میں سے ایک بولا، بھئی جیتا رے تیرا جوڑا، کیسے پاک بول ہے تیرے، کہاں سے لایا یہ جوڑی؟ بھئی اللہ نے دی ہے۔ اس وقت اگر پیرو کی داڑھی ہوتی تو یقیناً اسے اپنی مٹھی میں لے لیتا۔ اللہ تو سبھی کو دیتا ہے، دوسرا بولا، پر خریدی کس سے؟ بس اللہ نے دی، اس نے ہل کی ہتھی کو چادر سے رگڑ کر چمکاتے ہوئے کہا،
اور اجنبیوں نے سرگوشیاں کرتے ہوئے اپنی راہ لی۔ وہ دور تک مڑ مڑ کر بیلوں کو دیکھتے چلے گئے اور پیرو سکون اطمینان کی نئی نئی جنتوں سے لذت یاب ہوتا مستقبل کے تاریک ترین گوشوں تک اڑتا چلا گیا۔ بیلیں اکھیڑ کر اس نے ایک ڈھیر لگا دیا، جھاڑیوں کی جڑیں پتھروں سے کتر کر انہیں دور پھینک دیا اور پھر بسم اللہ پڑھ کر جو ہل کی ہتھی پر ہاتھ دھرا تو شام سے پہلے ہی سفیدوں نے تینوں کھیتوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ بھیگی ہوئی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو سے فضا چھلکنے لگی، ہلکی پھال ڈوبتے ہوئے سورج کی گلابی روشنی میں شعلے کی زباں بن کر چمک اٹھی۔ پسینے سے شرابور سفیدے ڈھلان پر گھاس چرنے لگے اور بکریوں کا رکھوالا چوٹی سے اتر کر بکریوں کی طرف رینگا کہ مان پیرو کو رات کا خیال آیا۔ وہ خود تو چوپال کے کسی چوڑے چکلے پتھر یا مسجد کے فرش پر سو سکتا تھا، مگر یہ دو سفیدے، یہ دودھ ملائی کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی دو منہ زور بجلیاں، جن کے کھوروں کے نیچے کوئی نکیلا پتھر آ جاتا تو پیرو حسبی اللہ پڑھنے لگتا۔ ان جگر کے دو ٹکڑوں کو کہاں رکھے گا؟ مکان تھا تو بیل نہ تھے، اب بیل ملے تو مکان نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مکان مل گیا تو یہ بیل نہیں رہیں گے۔ کوئی نیا مکان بنانے کی سبیل تو پہلے بھی اس کے ذہن میں نہیں تھی۔ اب مکان اور بیلوں کے اس خوفناک تصادم نے اس کے جذبہ خانہ بدوشی کو شہ دی اور اپنی زمین سے ملیکہ ڈھیری پر ایک چھپر کھڑا کر لینے کی تجویز سوچتا وہ پسینے سے بھیگے ہوئے سفیدوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لیکن اس ویرانے میں اپنے عزیز ترین سرمایہ کو ایک غیر محفوظ چھپر کے حوالے کر دینا اسے اچھا معلوم نہیں ہوا۔ دیر تک وہ اس مخمصے میں گرفتار رہا کہ میرا ایک بکری کے پیچھے بھاگتا ہوا اس کے قریب سے گزرا۔ بیل بھڑک اٹھے اور بکری ایک گنجان جھاڑی میں پھنس کر زور زور سے ممیانے لگی۔ بیلوں کو تھپکیوں اور چمکاروں سے تسلی دے کر اس نے بکری کو جھاڑی سے نکالا اور میرے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرے، تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میرے نے بکری کے لمبے کان مروڑتے ہوئے کہا، میں، میری ماں، کمو میری بہن، یہ بکریاں۔ تمہارے آنگن کی پچھمی کونے میں ایک پرانا سا چھپر تھا نا، وہ اب ہے کہ نہیں؟ ہے۔ وہاں کیا چیزیں پڑی رہتی ہیں؟ چکی، بس۔ رات کو یہ بکریاں بھی وہیں رہتی ہیں؟ اچھا، تو اگر میں تمہارے پاس رہنے لگوں تو تم برا تو نہیں مانو گے؟ میرا اس سوال کا جواب دینے کے بجائے حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا اور پھر کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ سر جھکا لیا۔ چلوں تمہارے ساتھ؟ پیرو نے پوچھا۔ چلو، میرے نے بیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ ننھا سا قافلہ کچھ دیر کے بعد گاؤں میں داخل ہوا۔ دیر تک یہ بات میرے کی ماں کی سمجھ میں نہ آئی کہ ایک زمیندار کمیوں کے گھر کیسے رہ سکے گا۔ کمو بھی یہ راز سمجھنے سے قاصر تھی اور خود میرا بھی کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹیکے اور ہتھیلیوں میں چہرے کو رکھے عجیب گومگو کے عالم میں غرق تھا۔ پیرو کچھ دیر تک تو بیلوں کی رسیاں تھامے چپ چاپ کھڑا رہا اور جب سارے گھر کو مبہوت دیکھا تو بولا، یہ کوئی عجیب بات نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اس لیے ہم سب ایک ہیں۔ میں نے ایک درخواست کی ہے، تم مان لو تو تمہیں دعا دوں گا، اور اگر تم نہ مانو تو خدا کی اتنی کھلی زمین تو ہے ہی، بسر کر لوں گا۔ میں تو اپنا گھر سمجھ کر تمہارے ہاں آ نکلا تھا۔ بڑھیا بولی، میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک زمیندار ایک دھوبی کے گھر میں رہے۔ لوگ باتیں بنائیں گے اور تمہیں کوسیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم پر بھپتیاں کہیں گے، ورنہ ہم تو سب تمہارے خادم ہیں۔ تمہارا باپ، خدا اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ہمارا بڑا سہارا تھا۔ خدا بخشے کمو کے باپ کو جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئی فوراً ادھر ہی بھاگا اور جھولی بھر لایا۔ وقت کی بات ہے، کل گاؤں بھر میں تم تھے اور آج تم دو بیلوں کے ٹھوٹ ٹھکانے کے لیے اپنے غریب دھوبیوں کے ہاں آئے ہو۔ خوشی سے رو، ہماری آنکھوں میں بسو، مگر دیکھو ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں، بکریوں کا دودھ بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ تم زمینداروں کی تو ننھی ننھی باتیں بڑی بڑی دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے۔ اور بڑھیا نے میرے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کمو کی آنکھوں کی گردش اور پلکوں کے بار بار کا جھکاؤ اپنی ماں کی ہر بات کی تائید کر رہا تھا، اور میرا مٹی کے پیالے میں پانی پیتے ہوئے کنکھیوں سے پیرو کو دیکھ رہا تھا، جو جہاں دیدہ بڑھیا کی باتوں کو نہایت غور سے سنتا رہا، اور جب بڑھیا منتصر نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو بولا، میں تمہیں اجاڑنے نہیں آیا، میں اپنے آپ کے لیے پھانسی کا تختہ قبول کر سکتا ہوں، مگر اپنی وجہ سے تم پر ایک ذرا سی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن یہ جو تم سب کے چہرے اتر گئے ہیں، اس میں نے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اب بڑھیا کمو کو چھپر صاف کرنے کی ہدایت دے رہی تھی اور میرے کو حکم مل چکا تھا کہ بکریوں کے کھونٹے چھپر سے اکھیڑ کر پوربی دیوار کے قریب گاڑ دے۔ چند ہی روز میں پیرو اس گھر کا برسوں پرانا فرد بن کر رہ گیا۔ چوپال پر
چیب گوئیاں ہوئیں، چوراہوں پر قصے چھڑے، بزرگوں نے پیرو کو صحبت کے اثر پر واعظ سنائے، لیکن پیرو جو پہلے محض مکان اور بیلوں کی عدم مناسبت کے وہم سے یہاں آیا تھا، اب دھوبنوں اور ننھے دھوبی کی محبت اور خدمت سے اس قدر مانوس اور مسحور ہو چکا تھا کہ کوئی طاقت اسے اپنے ارادے سے منحرف نہ کر سکی۔ ایک مرتبہ چند نوجوانوں نے کمو دھوبن کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا، دو گاگریں تو خیر ہر لڑکی اٹھاتی ہے، مگر کمو 3 گاگروں کے بغیر رکتی ہی نہیں۔ اور پھر 3 بھری ہوئی گاگروں کے بوجھ تلے جب اس کا سینہ تھر تھر ناچتا ہے اور اس کے بھرے بھرے کولے چکی کے پاٹوں کی طرح، اور قریب ہی بیٹھے ہوئے پیرو نے نوجوان کے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ نوجوان پیرو سے گتھم گتھا ہو گئے۔ چند لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا لیا۔ پیرو کی بہت چوٹیں آئیں، مگر ایک فائدہ ضرور ہوا۔ اب لوگ پیرو کے سامنے کموں کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اور پیرو سارا دن ہل چلانے کے بعد واپس آ کر گلی کے قریب ایک پست سی کوٹری کی چھت پر کھاٹ ڈالے پڑا رہتا۔ دھوبیوں کے پاس رہنا ہی گاؤں کی زمینداروں کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ اب ایک ہم رتبہ نوجوان کے منہ پر چاٹنا جلتی پر تیل بن کر گرا۔ پیرو گاؤں بھر میں اچھوت بن کر رہ گیا۔ اچھی دور اندیش بوڑھیوں نے کوئی پر ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اس سے کوا بنا لیا جائے، مگر ان کے پلے کچھ نہ پڑا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد لوگ 2 مختلف سماجی طبقات کے اس عجیب و غریب اختلاط کو فراموش کر بیٹھے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی وہ بیلوں بکریوں کے ساتھ لے کر اپنی زمینوں پر چلا جاتا، بکریاں ڈھیروں پر چرتی اور وہ ہل چلاتا رہتا۔ جن دنوں فارغ ہوتا تو چٹانوں پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ سفیدے چرتے ہوئے دور نکل جاتے، جھاڑیوں میں ہوائیں گاتی، گنجان گھاس کے کتوں میں بینے چیختے، فضا میں بٹی ہوئی بدلیاں غیر محسوس رفتار سے گھومتی، کبھی سورج کو اپنی اوٹ میں لے لیتی اور اچانک ہوا کے جھونکوں میں خنکی بچ جاتی، کبھی پھٹی پھٹی بدلیاں سورج پر سے گزرتی تو دھوپ چھاؤں کا ایک مسلسل کھیل شروع ہو جاتا، اور پیرو دیکھتا کہ اس کے ایک سفیدے پر دھوپ ہے تو دوسرے پر چھاؤں، اور دھوپ چھاؤں کی یہ لہریں زمین پر رواں دواں ہیں، اب ڈھیری سے اتر رہی ہیں تو اب کھیتوں پر تیر رہی ہیں، اب درختوں کے جھنڈوں میں پھنسی پھنسی سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پرلی طرف اتر گئی ہیں، اور ادھر کی ڈھیری سے ان لہروں کا ایک اور سیلاب امٹ پڑا ہے۔ جن دنوں آسمان بالکل صاف ہوتا اور سورج لوہار کی دکان پر تپے ہوئے لوہے کی طرح لشکاریں مارتا، جب صاف چٹانیں سلگنے لگتی اور بیریوں کے پتے مرجھا سے جاتے، گھاس کے کتوں میں بینے چپ ساتھ لیتے اور ہواؤں کے گیت آہوں میں بدل جاتے، تو وہ اپنے سفیدوں کو بیریوں کی چھاؤں میں لے آتا، ادھر ادھر سے گھاس کاٹ کر ان کے آگے ڈھیر کر دیتا، ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں چرتا دیکھتا، اور پھر اگر جنگل کی ارغوانی اور انابی مکھیاں بیلوں کو چکنے جسموں پر بیٹھ کر اپنے پر سنوارنے لگتی اور بیل خوبصورت دموں کی مور ہلاتے، مکھیاں پیٹھ سے اڑ کر ماتھے اور ماتھے سے اڑ کر پیٹھ پر بیٹھتی اور وہ پریشانی میں اپنے کھر زمین پر مارتے، تو پیرو اپنے سفیدوں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا، مکھیوں کے تعاقب میں بندروں کی طرح اچھلتا کودتا رہتا اور پھر ہانپتا ہوا بیلوں کی گردنوں میں باہیں ڈال کر زور زور سے ہنستا۔ اسوج کی ابتدا میں اس نے 2 کھیتوں میں نہایت محنت سے گندم کی نالائی کی اور ایک کھیت کو اگلے جیٹھ تک ہل چلانے کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ اب اس کا زیادہ وقت بیکار پڑے پڑے گزرتا۔ انہی دنوں ایک روز اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کا وجود 2 قابل رشک بیلوں اور شاداب زمینوں کا مالک ہوتے ہوئے بھی نامکمل ہے، اس میں کسی چیز کی کمی ہے، اور یہ کمی اس کے ماحول کے کسی گوشے میں ہے۔ نئے مکان کے بارے میں تو وہ کئی مرتبہ سوچ چکا تھا کہ اپنی ہی زمین پر اگی بیریوں اور بقائیوں سے چھت بن سکتی ہے، اچھے سفید پتھر ڈھیری کی چوٹی پر موجود ہیں، گارا مٹی کا انتظام وہ خود اور میرا اور کمو سب مل کر لیں گے، اس طرح مکان تو تیار ہو جائے گا۔ مگر یہ سفیدے، یقیناً یہ سفیدے نہیں رہیں گے۔ جب وہ اپنے اس ارادے کو اس وہم کے زیر اثر کئی مرتبہ رد کر چکا تھا، تو آخر اس کے دل میں وہ کون سی آرزو تھی جو اسے چٹان پر لیٹے لیٹے اتنی طویل اور کرب آمیز لذت سے بھرپور انگڑائیاں لینے پر مجبور کرتی۔ گھاس کاٹتے وقت ترانتی کی چرچر اور گھاس کی خوشبو، کھیتوں کی سنجیدہ وسعت اور ہواؤں کی پراسرار سرگوشیاں، سب کچھ گھل مل کر اس پر کسل بن کر ٹوٹ پڑتا، اور وہ ہاتھ ڈھیلے چھوڑ کر کہ کٹی ہوئی گھاس پر لیٹ جاتا، کروٹیں بدلتا، انگلیاں چٹکاتا، اور بیلوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے وقت ان کی گرم گرم ملائمت میں اپنے اعصاب کے تمام تاروں کو جھنجھناتا ہوا محسوس کرتا۔ لامبی گھاس کے نرم کوسی خوشے میں
جب اس کے گالوں اور گردن سے مس کرتے اور نیچے زمین کی معطر سیلن اس کے کپڑوں سے چھن کر جسم کے مساموں میں گھس جاتی، جب جوہر کے کنارے کائی کے جدول پر بھمبریاں منڈلاتی اور آس پاس گداز دلدل میں ٹخنوں تک پاؤں چھپائے ننھے ننھے آبی کیڑوں کو تنکوں پر اٹھانے کی کوشش کرتا، تو اس کے دماغ میں الاؤ سے بھڑک اٹھتے، کنپٹیوں کے قریب بینے سے چلا اٹھتے، ماتھے پر لٹکتے ہوئے پٹوں کا مس اور اس کے سارے جسم میں جھرجری سی دوڑا دیتا۔ جب ایک روز خاکی رنگ کے خرگوش کے تعاقب میں وہ لامبی گھاس میں نالیوں پر سے پھاندتا اور بیریوں بقائنوں کی شاخوں سے بچتا خرگوش کی پناہ گاہ پر جا کودا اور جھپٹ کر اس کے لمبے کان دبوچ لیے، تو اس کے نرم بالوں اور گرم جسم کی مس نے اس کے دل و دماغ کی بعید ترین گوشوں میں کپ کپی سی طاری کر دی۔ اسی شام کو جب کمو اس کے پاس کھانا لے کر آئی اور اس کے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے کمو کے ہاتھ سے اس کی انگلیاں چھو گئی، تو خرگوش کے جسم کا مس اور رس اس کے خیالوں میں رچ گیا، لیکن اچانک خیانت کے شدید احساس نے اسے سنبھال دیا۔ وہ بولا، کمو، ہر روز تم ہی کیوں کھانا لاتی ہو میرے پاس؟ میرا کہاں ہے؟ کھانا کھا رہے، کمو بولی، میں خود اٹھا لاتا کھانا۔ پیرو نے ضمیر کی چٹکیوں سے تنگ آ کر کہا۔ میرے کی ماں ہنڈیا میں چمچہ بجا کر بولی، کیوں بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ کمو سے کوئی قصور تو نہیں ہوا؟ کیوں ری کمو بیچاری تھوڑی کو ہاتھ میں لیے آنکھیں چھپکائے جا رہی تھی، بولی، پر ماں یہ تو بے قصور بگڑے ہیں مجھ سے، پوچھ لو ان سے۔ پیرو نے بات کو بڑھتے دیکھا تو چونک کر بولا، اور میں نے کب کہا کہ تم نے قصور کیا ہے؟ ویسے ہی کہہ دیا تھا، چھوٹے بھائی تو کام کرتے ہیں اکثر، میرا مزے اڑائے اور کمو جتی پھرے دن بھر، آخر کیوں؟ او میرا لقمے کو زبان کی نوک پر چڑھا کر جبڑے کے ایک حصے میں دبا کر بولا، کمو بھی تو آپ سے چھوٹی ہے اور تم کمو سے چھوٹے ہو۔ پیرو اس معاملے کو مذاق میں اڑانے پر تل گیا۔ سب ایک ساتھ ہنسے اور جب کمو ایک رکابی میں پیاز قطر کر لے آئی تو پیرو نے کہا، یہاں رکھ دے، یہاں سے کھسک جائے گی رکابی۔ کمو بولی، تو پھر میرے سر پر رکھ دے۔ پیرو نے کہا، یہ لیجیے، اور ڈگمگاتی ہوئی رکابی کو پیرو کے سر پر چھوڑ کر کمو ہرنی سی کلانچے بھرتی میرے کے پاس آ گری، جو اس سے پہلے ہی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور بڑھیا ہنڈیا کے پیندے پر لقمہ پھیرتے ہوئے یوں ہنس رہی تھی جیسے شریر بچوں کے چھیڑنے سے بہت سی بطخیں ایک ساتھ ویلا مچاتی ہیں۔ پیرو کو ان نوجوانوں کی بھپتیاں اچھی طرح یاد تھی جو کمو کے سینے اور کولوں کی باتیں کرتے، مخلص گالیاں بکتے اور پیرو کی نئی قیام گاہ کی داخلی وجہ کے بارے میں کمو کے متعلق عجیب عجیب خیال آرائی کرتے۔ اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اول بڑے بوڑھوں نے دھوبیوں کے گھر میں اس کے قیام کو شک کی نظروں سے دیکھا تھا، اور بڑی بڑی دوہری چھریوں والی کٹنیاں اس کے پیچھے لگا دی تھی کہ وہ ادھر کمو سے ہنس کر بات کرے، ادھر سارے گاؤں میں ڈھنڈورا پٹوا دیا جائے۔ آخر ایک شریف قبیلے کے نوجوان کا ایک نیچ ذات کی عورتوں کے ساتھ رہنے بسنے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ کیا فضول بات ہے کہ پیرو کے پاس مکان تھا تو بیل نہیں تھے، اور اب اگر وہ مکان بنوا لے گا تو بیل نہیں رہیں گے۔ اصل میں اس سارے ناٹک کے پس پردہ کمو کی گدرائی ہوئی جوانی، اس کی باداموں کی سی آنکھیں اور شکر پارے سے ہونٹ، سفیدے تو چوپال کی ڈیوڑی تلے بھی بڑے آرام سے رہ سکتے تھے۔ ان احساسات کے علاوہ پیرو کے دل میں بڑھیا کا بڑا احترام تھا، اور یہ احترام محبت اور خوف کے یکساں جذبات سے مرکب تھا۔ وہ اس بڑھیا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے سے غارت ہو جانا بہتر سمجھتا تھا، اور پھر کون جانے کمو اس کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے۔ بلا شبہ وہ اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کے غسل کے لیے پنکھٹ اور کنویں سے 3 گاگریں اٹھا لاتی ہے، اس کے لیے مٹی کے برتنوں کی جگہ تام چینی کی رکابیاں استعمال کرتی ہے، اس سے مسکرا کر بات کرتی ہے، اس سے مذاق بھی کر لیتی ہے، اور ایک بار تو اس نے پیرو کی ایک مونچھ پکڑ کر یہ بھی کہہ دیا ہے، ارے یہ دیکھو میرے، یہ دیکھو، کالے بالوں میں سنہری تار، بالکل جیسے گھنیرے بالوں میں کوندا لپکتا ہے۔ پیرو یہ بات سن کر صرف مسکرا دیا تھا۔ اپنے گالوں پر کمو کے ہاتھ کے مس، اپنی کنپٹیوں پر کمو کی گرم سانسوں اور اپنے ماتھے پر لٹکتے ہوئے کمو کے ایک دور دراز لٹ کے سحر کو اس نے قطعاً محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن اب تو اسوج کے آخری دن تھے، گرمیاں اور سردیاں گلے مل رہی تھیں۔ منڈیروں پر سبزہ اگایا تھا، ڈھیروں پر عجیب عجیب رنگوں کے بے شمار پھولوں نے بساتی کی دکان سجا رکھی تھی، اور جب سفیدے ان کے گھیرے میں گھومتے تھے اور میرے کی بکریاں ان پر دوڑتی تھی تو پیرو اچھل پڑتا، بیریوں کی ٹہنیوں سے لٹکتا تھا، بندروں کی سی کلابازیاں کھا کر پھولوں پر جا گرتا تھا، ان پر لوٹ پوٹ ہوتا، جھاڑیوں میں پھنس جاتا اور پھر سفیدوں سے لپٹ کر ان کے ماتھے کے عین وسط میں بڑے ضخیم بوسے جڑتا تھا۔
ان کے پٹھوں پر ہاتھ پھیر کر کہتا تھا، میرے خزانوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا، لیکن اس بدلتی رود کے پر اسرار سلونے پر نے تو اس کے ان الفاظ میں ایک لرزش، ایک دھڑکن، بلکہ ایک کھولاؤ سا پیدا کر دیا تھا، اور اس کربناک لذت کا راز اب کھلا کہ اس سارے اعصابی انتشار میں کمو کا ہاتھ تھا۔ اس رات وہ کوٹری کی چھت پر کمبل اوڑھ کر لیٹا تو نیند نے ایک دم ہلہ بول دیا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، دیوار کے جنگلوں میں، برفیلے ہوا کے فراٹوں کی طرح صرف اس کے دماغ میں نہیں، سارے جسم میں ایک مسلسل گونج پیدا ہوئی۔ کھٹولا ڈولنے لگا اور چھت جادو کی دری کی طرح اوپر ابھر کر ہنڈولا سا بن گیا۔ اس غنودگی میں اس نے اپنے ماضی اور حال پر پرواز کی اور لپک کر اپنے مستقبل کا افق بھی دیکھ آیا۔ بار بار اس نے ارادہ کیا کہ کمو کی ماں سے یہ بات کہہ دے اور کمو سے شادی کر کے اس ذہنی اذیت کو ختم کرے۔ آخر انسانوں میں جماعت بندیاں کیوں ہیں؟ وہ کمو کو چاہتا تھا اور شاید کمو کو بھی اس چاہت پر اعتراض نہ ہو۔ پھر اس کی ماں اور اس کا گاؤں اور اس کا سماج کیوں اس کی راہ میں حائل ہونے لگا؟ مگر یہ ارادہ فوراً ہی رد کر دیا گیا۔ اس کے جذبہ غیرت نے انگڑائی لی، آخر لوگوں کے شکوک سچے نکلیں گے نا، یہی لفنگے اس کے سامنے ہنسیں گے، کہکے لگائیں گے اور کمو کی ماں کو بوڑھی کٹنیاں ٹوہکے دے دے کر کہیں گی، ارے کبھی کسی نے آستین میں بھی سانپ پالا ہے؟ اور پھر زمیندار اور دھوبن کے اس معاشقے کا قصہ نون مرچ کی تہوں پر تہیں قبول کرتا گرد و پیش سیلاب کی طرح چھا جائے گا، اور لوگ پیرو کے باپ اور کمو کے باپ اور پھر ان کی 7 پشتوں کی تاریخ سے کیڑے نکالیں گے۔ وہ جدھر جائیں گے انگلیاں اٹھیں گی اور آوازیں آئیں گی۔ یہی ہے وہ ریاکار نوجوان جو مہمان بن کر ایک گھر میں گھسا اور اچکا بن کر نکلا، اور یہی ہے وہ کمو دھوبن جو ماں کے پیٹ پر لات مار کر ایک زمیندار لونڈے پر ریچھ گئی، صرف اس لیے کہ اس کے پاس 2 تگڑے بیل تھے اور اس کا رنگ عام لوگوں سے ذرا کھلتا ہوا تھا۔ نیند کی ابتدا بڑی لطیف تھی، لیکن یہ کوسنے اور آوازیں گرج اور کڑک بن کر چاروں طرف سے ابھرے، اور مان پیرو کو احساس ہوا کہ جب سے کھٹولے پر لیٹا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کا ہاتھ سر کے نیچے پڑے پڑے سن ہو گیا ہے، اور اس کے ماتھے پر ایک مچھر نے جگہ جگہ سے کاٹا ہے، اور صحن سے کمو کی آواز آ رہی ہے، ہاں تو میرے اب کہانی بڑے بھدے موڑ پر ہے۔ شہزادی ساری بات بھاپ گئی، اپنی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ اس نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور ایک چھرا اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا، شہزادے، میری بیٹی کی عزت بگاڑنے سے پہلے میرا گلا کاٹ دے تاکہ… پیرو تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور پکارا، میرے پانی کا ایک گلاس لانا بھائی۔ ارے بھیا تو جاگ رہا ہے، میرا بولا، اور کمو نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، تو لیٹا رہ، میں دیے آتی ہوں پانی۔ اور پیرو کے اتنا پسینہ چھوٹا کہ کمو کے قریب آ جانے سے ہوا کی ننھی سی لہر نے بھی اسے کپ کپا کر رکھ دیا۔ خیالوں کے اس اتار چڑھاؤ، نزدیک و دور کے اس انوکھے کھیل نے پیرو کو ایک ہی دن میں منجمد کر دیا۔ دوسرے روز شام کو جب وہ سفیدوں کی دمیں مروڑتا، بکریاں ہانکتا گھر آیا تو بہت نڈھال اور بجھا بجھا سا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں بیزاری تھی۔ اس شام اس نے سفیدوں کے تھانوں کو بھی صاف نہیں کیا، پھاوڑا اٹھایا اور پھر وہیں دیوار سے لگا دیا۔ کمو ہی اس کے پاس کھانا لائی، کمو ہی نے اسے پانی پلایا، کمو ہی نے اس کی کھاٹ چھت پر رکھی اور کوٹری کی چھت پر سے لٹک کر اترتے ہوئے بولی، خوب آرام کیجیے، آج آپ کچھ سست ہے۔ بڑھیا کمو سے پیرو کی سستی اور خاموشی کا حال سن کر دوڑی آئی، کئی جو شاندوں کے اجزائے ترکیبی ایک سانس میں گن ڈالے۔ مالش کی تجویز پیش کی، کدو کے ٹکڑوں سے تلوے ملنے کو اس نے سب سے بہتر خیال کیا، اور پھر پیرو کی رائے کا انتظار کیے بغیر پڑوس سے کدو ادھار مانگنے چلی۔ اب کہ پیرو چلا اٹھا، اماں تم خواہ ہلکان ہو رہی ہو، موسم بدل رہے نا، اسی لیے طبیعت مرجھا سی گئی ہے، اور پھر آج سفیدوں نے مجھے بہت تنگ کیا، بچھڑوں کی طرح اچھلتے کودتے اتنی دور نکل گئے کہ بھاگتے بھاگتے میری پنڈلیوں کے پٹھے سوج رہتے ہیں، اسی لیے تو میں کدو لینے چلی ہوں۔ بڑھیا دروازے کے قریب سے بولی اور لپک کر پڑوس میں جا پہنچی۔ میرا آخری لقمہ چباتا کھٹولے کی پانتی پر آ بیٹھا، اور کمو ایک طرف کھڑی ہاتھ ملتی رہی کہ اچانک پیرو بولا، کمو کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ اور کمو فوراً بیٹھ گئی، کلدار گڑیا کی طرح، جیسے اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، جیسے وہ پیرو کے حکم کی منتظر تھی۔ اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے تھے، پلکیں بہت دیر کے بعد جھپکتی تھی، اور وہ برابر ہولے ہولے ہاتھ ملے جا رہی تھی۔ اتنے میں بڑھیا کدو کا ایک ٹکڑا لے آئی، چھری کی تلاش میں برتن پر برتن دے مارا، دہلیز پر سے پھسل کر منہ کے بل گری اور کدو 2 ہو کے رہ گیا۔ زخموں پر توبہ اللہ کا مرہم لگاتی اٹھی، ہرنی کی طرح اچھل کر کوٹری کی چھت پر آ رہی، ایک ٹکڑا میرے کے ہاتھ میں تھمایا، دوسرا کمو کے حوالے کیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی،
लो खूब रगड़ो मेरे बेटे के तलवे, इतना रगड़ो कि कद्दू का छिलका प्याज के पर्दे की तरह पतला हो जाए। गर्मी चढ़ गई है दिमाग की तरफ। इधर मैं हथेलियां मलती हूँ अपने बेटे की। लो यहाँ पायते पर लटक जाओ। ए मीरे खाट पर कूद नहीं, कम्मू तू उधर मुड़ कर बैठ। यूं और हाँ, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह, सेहत शिफा कुल बलाएं दफा। पीरू तेजी से चलते हुए हाथों में महसूर होकर रह गया। उसने हजार मिन्नतें की, एक बार झूठ मूठ गुस्से का इजहार भी किया, कसम भी खाई और कहता रहा, अरे मीरे, ए कम्मू, ए खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सचमुच बीमार नहीं हूँ, मैंने तो बस वैसे ही बहाना किया था बीमारी का। अरे अम्मा, मेरा सर बिल्कुल ठीक है, मैं सारा दिन बेरियों के सायों में पड़ा रहा हूँ, सफेदे एक ही जगह चरते रहे। अम्मा, ए अम्मा। जी मेरे बच्चे, बुढ़िया बोली। जी तू सदा जीता रे, तू सदा सुख चैन से रे, तेरे तलवों में कांटा तक न चुभे, तेरे नसीबों में चांद सितारे चमके, अल्लाह और उसके रसूल की तुझ पर रहमतें हो। ए मीरे, तू सुस्त पड़ रहा है, देख अपनी बहन को बाल लटक कर चेहरे पर पड़ रहे हैं, पर एक पल के लिए भी नहीं रुकी। हाथ रुके तो तलवे से निकलती हुई गर्मी फिर ऊपर लपक जाती है जोर से। शाबाश। और देख मेरे बच्चे, तू चुप साधे पड़ा रहे, वरना सुबह को मैं खुद ही सफेदों को चराने चली जाऊंगी। मैं ले जाऊंगी, हाँफती हुई कम्मो बोली। मीरा भड़क उठा, तू क्यों ले जाएगी, बड़ी चरवाही कहेगी। मैं ले जाऊंगा जी, क्यों भैया। लेकिन पीरू का वो पाँव तो तब कर अंगारा बन चुका था, जिसे कम्मू इतनी तवज्जो और इतनी शदीद और अमीर जज्बा रफाकत से मल रही थी। कई मरतबा कम्मू की उंगलियों ने उसकी पुंडियों को जकड़ लिया। उसके पाँव कम्मू की गोद में थे और बेतरतीब लेटे पीरू के टखनों को छू रही थी और पसीने के कतरे उसकी पुंडी पर गिरे थे। कम्मू की चूड़ियां बज रही थी और बुढ़िया का तांबे का कंगन बार बार पीरू की कलाई की हड्डी से टकराकर उसके सारे जिस्म में हल्के हल्के दर्द की लहर दौड़ा देता और फिर हौले हौले उसके हवास पर गनूदगी छाने लगी और वो सो गया। सुबह का सितारा दो नेज़ा बुलंद था कि उसकी आंख खुली। उसका सारा जिस्म तप रहा था। तेज और खनक हवा के बावजूद उसके चेहरे के कई मकामात पर पसीने की नमी मौजूद थी। एक सफेदे के गले से घंटी टन से बचकर खामोश हो गई, लेकिन खामोशी के बावजूद उस अकलौती टन की पलटे खाती लकीर बहुत देर तक फिजा में रवां रकसा रही। माहौल की पुरस्रारियत कैफियत ने उसे झिंझोड़ कर रख दिया। सहन पर नजर दौड़ाकर वो बिस्तर से उठा। सहन में एक खाट से कम्मू उठी, लपक कर छत के करीब आई और नहायत हरासा और लर्जा लहजे में बोली, आप उठे क्यों, कुछ चाहिए, कोई तकलीफ तो नहीं आपको। सफेदे की घंटी एक बार फिर टन से बज उठी और उसकी आवाज की डूबती लहर सुरमई फिजा में ऊद के धुएं के से हल्के बनाती पीरू के चारों तरफ मुंडलाने लगी। टूटती रात की उन राज भरी गुठरियों में कम्मू को अपनी तरफ उस दर्जा मतवज्जह पाकर पीरू सहम सा गया और पायंती पर बैठकर बोला, तुम सो जाओ कम्मू, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यूं ही आँख खुल गई थी। जाओ तुम सो जाओ कम्मू। पर तुम्हारी आँख कैसे खुली। मेरी आँख तो एक पल के लिए भी लगी हो तो काफिर होकर मरूं। मैंने तो आज आपकी करवटें तक गिन ली, पर तुम्हारी आँख क्यों नहीं लगी, आप जो बीमार थे। मेरी बीमारी से तुम्हें क्या। कम्मू की आवाज़ कुछ बुलंद होगी। वाह जी, आपकी बीमारी से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं मेरा, सचमुच आप ऐसे ही समझते हैं। पीरू संभल बैठा। तुम्हारी आवाज़ भरा गई है, तुमने गलत समझा, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था। मेरा मतलब ये था कि अचानक पीरू को जैसे किसी ने नींद से झिंझोड़ कर बेदार कर दिया। उसने वहशतनाक अंदाज में उठकर सामने देखा और फिर कम्मू की खाट पर निगाहें दौड़ाकर बोला, कम्मू। लेकिन कम्मू तो इस तमाम गुफ्तगू के दौरान में उसके करीब खड़ी उसका सर दबाती रही थी। वो मुड़कर पीरू के सामने आ गई और बोली, जी तो क्या मतलब था आपका। पीरू तेवरा कर पीछे हटा। जाओ कम्मू, जाओ सो जाओ, जाओ। वो चिल्ला उठा और कम्मू छत पर से चुपचाप कूदती खाट की तरफ चली। क्या बात है कम्मू, बुढ़िया ने मैली चादर में से आवाज़ दी। कुछ नहीं माँ, पानी पीने उठी थी। और पीरू जो पहले ही मखमसों की अथाह गहराइयों में दलदल में फंसे हुए केकड़े की तरह हाथ पैर मार रहा था, कम्मू के जवाब से शल होकर रह गया। कम्मू ने अपनी माँ को सच्ची बात क्यों नहीं बताई, उसने बहाना क्यों तराशा, वो झूठ क्यों बोली। पोपटी तो पीरू को कम्मू से, उसके सारे घर से, घर की हर चीज़, इस माहौल, इस गाँव से खौफ सा महसूस होने लगा। वो खिसक कर बिस्तर से निकला। बकरियों के दोहे जाने में अभी काफ़ी देर थी। बुढ़िया, कम्मू और मीरा सब सो रहे थे। उसने सफ़ेदों की घंटियां नहायत एहतियात से उतारी। घंटियों की जुबानों को पकड़कर बैल खोले और खेतों को चल दिया। खेतों की मलैका ढलान पर पहुंचकर उसने खिलाफे मामूल सफ़ेदों से कोई बात किए बगैर अपने आप को एक बेरी के करीब गिरा दिया।
سفیدے متحیر و مبہوت اس کے آس پاس گھومتے رہے۔ کافی دیر تک وہ کان کھڑے کیے اپنے مالک کو گھورتے، پریشانی میں خود جھٹک کر اور کان پھڑپھڑا کر اس کے قریب آتے اور گم سم کھڑے رہتے۔ نیلی اور رودی مکھیوں کو اڑانے کے لیے انہوں نے دمیں تک نہ ہلائی، گھاس کی طرف متوجہ ہوتے مگر بے دلی سے، جیسے سیر ہے اور چلتے چلتے تھک چکے ہیں۔ لیکن پیرو جسم کو نہایت بے ترتیبی سے پھیلائے ایک ہی حالت میں بیری کے نیچے پڑا رہا۔ سورج ابھر کر کافی اونچا ہو چکا تھا، بیریوں کے سائے ڈھلان کی چوٹی سے نیچے کھسک آئے، گھاس میں رنگ رنگ کے ٹڈے پھدکنے لگے، ننھی ننھی چڑیاں شوخ گلدمے اور خوش گلو ممولے شاخوں پر بیٹھ کر اپنے روز کے ساتھی کو دیکھتے اور چر سے گیندوں کی طرح اوپر ابھر کر خلا میں متحرک دھبے بن کر غائب ہو جاتے۔ بڑے راستے سے چند دہقانوں نے پلٹ پلٹ کر پیرو کو دیکھنے کی کوشش کی، چند لوگوں نے اسے پکارا بھی، مگر پیرو اپنے احساس اور اپنے ضمیر، اپنے ماحول اور اپنے نظام حیات کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب سوچوں کا ایک انبار لگ گیا اور اس کا دماغ اس بوجھ تلے دب کر کراہنے لگا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، خشک پتوں کو ایک ہاتھ سے تھپ تھپاتے ہوئے بولا، کیا کروں، آخر کیا کروں میں؟ اور بیل اس کے قریب آ کے گلدمے اور ممولے کہیں سے بوندوں کی طرح ٹپک پڑے، بینے چلا اٹھے، ٹڈے اپنے رنگین پر پھیلا کر کمانوں کے سے خم بناتے اڑے، بیریوں کے سائے سرسرائے اور زندگی رقصا ہو گئی۔ لیکن اپنے سوال کے جواب نہ پا کر وہ پھر اسی طرح ڈھیر ہو گیا۔ یہ شدید احساس اسے مارے ڈالتا تھا کہ وہ کمو کو چاہتا ہے، اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے سرمئی پپوٹے، اس کے سانولے رنگ میں گہری گلابی جھلکیاں، اس کے لمبے سیدھے بال، اس کی بھربھری کلائیوں کے جوڑوں پر کوہنیوں کے قریب گوشت کے لرزاں گڑھے، اس کی بے پروایانہ چال جو ٹانگوں کے بجائے پاؤں کی آزاد اور مدھور حرکتوں پر منحصر تھی، اس کے مسکراہٹوں میں معصومیت کی روشنی جیسے شفق آلود بدلی کے کسی شگاف سے چھنتی ہوئی شعاعیں، اور پھر اس کی بھولی بالی محبت اور بے غرض توجہ فرمائی۔ یہ سب کچھ اسے اچانک ایک ہی دن میں سرمایہ حیات معلوم ہونے لگا، اور ان سے کترا کے نکل جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل تھا جتنا سفیدوں کو کسی کے ہاتھ بیچ ڈالنا۔ لیکن اسے تمام عمر اس قوم میں رہنا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایک دھوبن سے، اپنی میزبان دھوبن سے بیاہ رچا کر وہ عمر بھر کے لیے سارے گاؤں میں نکوبر بن کر رہ جائے گا۔ اور پھر یہ حرکت حقیقت میں تھی ہی بہت قابل اعتراض۔ جس بڑھیا نے اسے اتنا عرصہ پناہ دی، جس نے اسے بیٹوں کی سی محبت تھی، جس کی اولاد اس کی زر خرید خادم بن کر رہی، اسے اس بڑھاپے کے عالم میں یہ صدمہ کہیں کا نہیں رکھے گا۔ اگر ایک زمیندار کے لیے دھوبن کا رشتہ قابل اعتراض ہے تو دھوبیوں کے نزدیک ایک دھوبن کا کسی زمیندار کے ہاتھوں بک جانا کہاں جائز تھا؟ ہر قوم کی عزت و آبرو کے الگ الگ معیار ہیں، اور کموں سے شادی رچانے کے بعد وہ ایک اپنے لیے ہی نہیں بلکہ خود کموں کی ماں اور کموں کے معصوم بھائی کی تباہی کا باعث بن جائے گا۔ لیکن ان سب افکار کی تہوں میں دبکا ہوا ایک خیال، بلکہ ایک ارادہ بار بار اس کے دماغ کی طرف اچھل کر اس کے اعصاب میں کھلبلی مچا دیتا۔ وہ نکیلے پتھروں اور ٹوٹی ہوئی خشک خاردار ٹہنیوں سے بے پرواہ ہو کر کروٹوں پر کروٹیں بدلتا اور پھر اٹھ کر سامنے خلا میں گھورتا رہ جاتا۔ ایک بار اس نے پٹوں کو ایک جھٹکے سے ماتھے پر سے ہٹایا اور اٹھا تو سامنے سے اسے کموں کی ماں آتی نظر آئی۔ اس کے آگے آگے دونوں بکریاں تھیں، اور وہ کھیتوں اور ان کے ملائکہ ڈھلانوں پر نگاہیں دوڑاتی تیز تیز چلی آ رہی تھی۔ پیرو نے ایک مرتبہ تو کہیں چھپ جانے کی ٹھانی، مگر بڑھیا قریب آ چکی تھی، اس کا منہ کھلا تھا، آنکھوں کے کناروں پر شکنیں معمول سے زیادہ تھیں، وہ ہاتھوں کو بار بار ملتی تھی اور اس بھوسلی لٹ کو پھٹی پرانی چادر کے نیچے دبا کر ادھر ادھر مجنونانہ انداز میں دیکھتی بڑی چلی آ رہی تھی۔ پیرو کو دیکھتے ہی وہ رکی اور پھر بکریوں کو پیچھے چھوڑتی آگے بڑھی۔ پیرو کے مقابل آ کر یوں چپ چاپ کھڑی ہوگی جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے مگر زبان لوہے کا گولا بن کر رہ گئی ہے۔ ایک بار سفیدوں کی طرف دیکھ کر پلٹی اور ہانک لگائی، ارے او بکریوں، ٹھہر جاؤ، میں اپنے بیٹے سے اجازت لے لوں تمہارے چرنے کی۔ پیرو کو بڑھیا کی دکھوں سے لبریز آواز نے چونکا دیا، بولا، اماں سچ کہتا ہوں میں کل شام سے بہت اداس ہوں اور نہیں جانتا کہ کیوں اداس ہوں۔ صبح کو اٹھا تو چھت پر دیر تک بیٹھے رہنے سے گھبرا گیا، بکریوں کے دوہے جانے میں بہت دیر تھی، اس لیے سفیدے ہانک کر یہاں آ گیا۔ میں نے کہا سورج نکلتے ہی میرا بکریوں کو میرے پاس چھوڑ جائے گا، میں بہت شرمندہ ہوں، تم مجھ سے روٹھی تو نہیں اماں؟ بڑھیا زار زار روتی گھٹنوں پر ہتھیلیاں مارتی بیٹھ گئی، آنسو پوچھ کر کچھ کہنا چاہتی تو آنکھوں سے ایک اور دھار امٹ آتی اور جب اسے چادر میں جذب کر لیتی تو ایک اور ندی بہہ نکلتی۔
बहुत मुश्किल से उसने एक मरतबा कुछ कहने की कोशिश की, मगर गुगया कर रह गई। आवाज़ सिसकी बनकर बेहंगम अंदाज में बिखर गई। पीरू चुपचाप उसके पास बैठ गया। वो नहीं जानता था कि अपनी हरकत के इस हद से ज़्यादा शदीद रद्द अमल की कोई तावील कहाँ से लाए, और फिर साथ ही ये खौफ भी था कि कहीं कम्मू ने उससे रात की बात ना कह डाली हो। अनजान और भोली लड़की है, हो सकता है वो महज अपनी कारगुजारी जिताने के लिए बुढ़िया के सामने रात को बेदारी और पीरू की खिदमत गुजारी का किस्सा ले बैठी हो, और बात बात में ना कहने वाली बात भी कह डाली हो। बुढ़िया की मुसलसल अश्कबारी ने उसके इस शक को मजबूत कर दिया, और मारे शर्मिंदगी के वो एक लफ्ज़ तक जुबान से नहीं ला सका। बुढ़िया को रोते देखता रहा और खुद भीगी बिल्ली बना सिमटा बैठा रहा। बुढ़िया ने गला साफ करके और नाक और आंखों को पोंछ कर भारी भारी बैठी बैठी आवाज में कहा, मुझे तो बेटा सारा दुख इस बात का है कि तुमने हम गरीबों को अच्छी तरह नहीं समझा। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हारी कमाई में बरकत हो, सेहत के साथ जिंदा रहो और पक्के मुसलमान के पक्के ईमान के साथ सदियों बाद सुधारो। कितनी अजीब बात है कि तुम अभी तक हम कंगालों के दिलों को ना टटोल सके। तुमने ये नहीं देखा कि हमारी बिगाड़ी हुई दाल के फुसफुसेपन में हमारी तरफ से कितने प्यार खुले होते हैं। तुमने ये नहीं देखा कि अपने गरीब घरौंदे की झुकी हुई काली भजंग छत को हमने तुम्हारी वजह से चौखटों का शीश महल समझ रखा है। तुम इतना भी ना देख सके कि मीरा जब सारा दिन ठेरियों पर जंगली सागों की पत्तियां जमा करता फिरता है तो सिर्फ तुम्हारी खातिर। कमो अगर सुबह और हर शाम थालों को आईना बनाकर रख देती है तो तुम्हारे प्यारे सफ़ेदों के लिए। मैं जो दिन दिन भर सेहन की सफाई और झाड़ पूंछ में लगी रहती हूँ तो सिर्फ अपने पीरू बेटे की खातिर, जो खुदा ने मुझे बिन मांगे दिया, जिसकी नेकी की एक ज़माना कसम खाता है, जिसने गैरों को अपना बनाया। देखो बच्चे, तुम शायद मेरी इन बातों का जवाब देना चाहते हो, तुम जर्द पड़ते जा रहे हो, लेकिन जब सारा मामला साफ है, जब मैं जानती हूँ कि तुम कई दिन से उदास हो और उदास सिर्फ इसलिए हो कि तुम हम गरीबों से थक चुके हो, जब मुझे मालूम है कि तुम कमों से पानी का गिलास लेने में भी आर समझते हो तो उसकी हर बात को रद्द कर देते हो, जब मुझे और तुम्हें भी पता है कि तुम आज सिर्फ अपने बैलों को साथ ले आए और धोबियों की बकरियों को घर पर ही मुमियाने के लिए छोड़ आए, जब मैं ये सारी बातें जानती हूँ तो तुम्हारी माफियों की क्या ज़रूरत है। मैं तो मेरे बच्चे, देखो तुम मुझे टोकना नहीं वरना मुझे रोना आ जाएगा। मुझे मेरी बात ख़त्म कर लेने दो। मैं एहसान नहीं जिता रही, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या दुख भोगे ये शायद तुम नहीं जानते। हमको धोबी बरादरी नफरत की नज़र से देखती है, मेरी कम्मों को उसकी हमजोलियाँ ताने देती हैं कि तुम्हारी माँ एक मस्तंडा पाल रही है। मेरे मीरे को लड़के टोहके मारते हैं कि तुम पीरू के टुकड़ों पर पलते हो। खुद मुझे बड़ी बूढ़ियों ने ऐसा आड़े हाथों ले रखा है कि जहाँ जाती हूँ तुम्हारी ही बात छिड़ती है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि चांद का थूका हुआ मुंह पर आता है। मुझे नाज है कि मैंने तुम जैसे शरीफ नौजवान की खिदमत की, और इस पूरी फली खिदमत का सिला सिर्फ ये मांगा कि तुम कभी उदास ना रहो, हमसे रूठो नहीं, हमें ठुकराओ नहीं। और अब तुम ये बदला दे रहे हो हमें कि देखो तुम्हारी बात भी मैं सुन ही लूंगी, पहले मुझे जले दिल के फपोले फोड़ लेने दो, मुझे कहने दो कि मेरा सीना सुलग रहा है। अभी मुझे बहुत कुछ कहना है। अभी मुझे तुम्हें कम्मू की हालत बतानी है, वो किस तरह पूह फटने से लेकर अब तक रो रो कर हल्कान हो रही है और पायती पर सर पटक पटक देती है। किस तरह मीरा हम दोनों को देख देख कर कोड़ा है और बार बार तुम्हारे पास जाने को कहता है। मुझे सब कुछ कह लेने दो। देखो बेटा, बात यह है अम्मा, पीरू बुढ़िया की तकरीर का सैलाब रोकने में कामयाब हो गया। बात असल में यह है अम्मा कि तुमने बहुत जल्दी की और मेरे बारे में बहुत गलत फैसला किया। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा खादिम हूँ और तुम्हारे एहसानों तले में ऐसा दब चुका हूँ कि अगर मैं मरदूद और बेईमान भी हो जाऊँ और उन एहसानों का बोझ परे पटकने की कोशिश भी करूँ तो भी मुंह की खाऊंगा। तुमने मुझे बेदाम खरीद लिया है और तुम एक पल के लिए भी ये ना सोचो कि तुमसे मैं रूठ गया हूँ, या मुझे उन बातों का पता नहीं जिनकी तरफ अभी अभी तुमने इशारे किए। मैं ऐसा भोला नहीं कि इन बातों को ना समझ सकूं। असल में और यही पीरू तावील की तलाश में खो गया। हाँ तो क्या, असल में क्या बात है? बुढ़िया भड़क उठी। असल में बात यह है अम्मा, पीरू ने पिपड़ाए होंठों पर खुश्क जुबान फेर कर कहा, कि मैं अब तुम्हें इस घरौंदे से निकालकर एक खुले मकान में बसाने के बारे में सोच रहा था। मैंने इस सिलसिले में जगह जगह ज़मीन की तलाश की, मगर ज़ीरदार रोड़ा अटका रहा है। कहता है धोबी ज़मीन नहीं खरीद सकता, वो चाहे तो अपनी ही ज़मीनों पर मकान खड़ा कर ले। गांव के किसी शख्स के पीरू धोबी के हाथ ज़मीन बेची नहीं और पुलिस के हाथों उसकी आवभगत हुई नहीं।
कल मुझे इस बात का पता चला कि उसने जंगल में नीले पत्थरों की चट्टानों पर पहरा बिठा दिया ताकि मैं वहां से पत्थर न उठा सकूं। यही वजह है मैं उदास हूँ। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि ख्वामखा घबराओगी, और मैं चाहता हूँ कि दला से धमकी से ये काम खत्म हो ले तो तुम्हें अचानक एक महल बनाने की खुशखबरी सुनाऊं। बुढ़िया जैसे अपनी तमाम गुज़िश्ता अश्कबारियों और शिकवा संजियों पर नदामत महसूस करने लगी। अगरचे आंखें बदस्तूर डुबडुबाई हुई थीं और झरियों में आंसू अटके हुए थे, मगर अब उसके सूखे सड़े होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार होना शुरू हुई, जो फैलते फैलते उसके सारे चेहरे पर छा गई और फिर उसका सारा जिस्म उस मुस्कुराहट की जद में आ गया। वो कांपती हुई उठी और चटाक से पीरू के कंधे को चूम कर बोली, हाय बेटे, मैं भी कैसी पगली हूँ। और इन चंद सादा अल्फाज में बुढ़िया ने अपनी मोहब्बत की सारी दास्तान कह डाली। एक नए अंदाज से वो पीरू के करीब ही बेरी के तने का सहारा लेकर बैठ गई और बोली, मेरे बेटे, मैं भी कैसी पागल हूँ, कितनी बुरी हूँ मैं भी कि घर भर को रुलाने के बाद तुम्हारे दिल को भी ठेस पहुंचाई। असल में बेटा, आजकल मैं बहुत उदास हूँ। शायद तुम नहीं जानते कि एक जगह मैं कम्मू की मंगनी। मगर बुढ़िया अचानक रुकी। सामने से कमू और मीरा हाथों में पोटलियां लटकाए आ रहे थे। दोनों उदास थे, दोनों के होंठों पर दुखों की पपड़ियां सब थीं। करीब आकर वो रुके और बुढ़िया और पीरू को बिटर बिटर देखने लगी। बुढ़िया मुस्कुरा रही थी और पीरू मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक दोनों हैरान खड़े रहे। आखिर बुढ़िया बोली, बात तो कुछ भी नहीं थी कम्मू, ख्वामखा हमने राई का पहाड़ बना लिया। हमारा पीरू तो वही पुराना सीधा साधा प्यारा प्यारा पीरू है। हम सब ने गलत समझा और हम सब ने बहुत बुरा किया। माफ़ी मांगो पीरू से। मीरा खिलखिला कर हंस पड़ा और खाने की पोटली पीरू के आगे रख दी, मगर कम्मू की हैरत जैसे दो चंद होगी। वो देर तक पीरू को घूरती रही। बुढ़िया के बार बार कहने पर मुस्कुराने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें मुजतमा कर लीं, मगर उसकी मुस्कुराहट में मुस्कुराहट कम थी और रूहानी कर्ब की थरथरी नुमाया थी। उसके होंठों के गहरे गोशे मुस्तकिल कपकपी बनकर रह गए। उसकी सुर्ख सियाह आंखों में एक अजीब सा वीरान सुनसान फैलाव पैदा हो गया। अच्छा, तो बात कुछ भी नहीं, उसने जैसे अपने आप से सुलह की और फिर एकदम बच्चों की तरह रोकर बोली, तो हम सब बेवकूफ़ हैं माँ। उन तीनों के जाने के बाद बुढ़िया की गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज पीरू के दिमाग में गूंज और वावेले का एक गैर मुंतखब नगमा अलापते रहे। कम्मू की मंगनी के अल्फाज उफक के दूर दराज धुंधलकों से एक नए आहंग, एक नए ताल सुर से झंझनाते हुए आते। बार बार उनके लहजे में मोड़ और तनाव पैदा होते। कभी शहद की मक्खियों की तरह उसके दिमाग के इर्द गिर्द पूरी शिद्दत से भिनभिनाते, कभी दूर की नीली पहाड़ियों में छुपकर एक सरगोशी बनकर उभरते और कभी उसकी नसों में बसकर एक धमाके की तरह उबल पड़ते। शाम तक वो अजीब तजब्जुब के आलम में पड़ा रहा। पोटलियां खोलकर खाना इधर उधर बखेर दिया। आने वाली शाम के खौफ से आशियानों को जाते हुए कव्वों ने फिजा से उतरकर दावत उड़ाई, और जब शाम ने अपने सुरमई फरगल को पूरी तरह खोलकर फिजाओं में फैला दिया तो वो सफ़ेदों के पास जाकर इस सोच में गर्क हो गया कि जिंदगी के इस खटब दोराहे पर पहुंचकर वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे। इधर जख्म आलूद जिंदगी है तो उधर भूख और प्यास का ताफन है। इधर उजाड़ मोहब्बत की खौफनाक पीली वुसअतें हैं तो उधर खाली पेट रहने की फीकी तंगाने। लेकिन सफ़ेदों ने जल्दी उसे इस झूलते हुए जहनी पुल पर से उतार लिया और वो उनके पीछे यूं रेंगने लगा जैसे तूफानों की शिद्दत से हारकर मांझी डांडे ढीली छोड़कर अपने आप को हवा के रुख के हवाले कर देते हैं। घर पहुंचकर उसने बहुत कोशिश की कि उसकी मुस्कुराहट मुस्तकिल तौर पर उसके होठों से चिमटी रहे। वो मीरे की हर बात का जवाब दे और कम्मू की लाई हुई हर चीज़ खा ले और बुढ़िया के पास जाकर देर तक बैठकर उससे सारे मोहल्ले बल्कि सारे गांव के घरेलू झगड़ों के हालात सुने। मगर कई मरतबा वो एकाएकी संजीदा हो गया। एक बार तो मीरे को घुरक भी दिया। कम्मू, जिसने आज तरकारी के अलावा हलवा भी पकाया था और अंडे भी उबाल लाई थी, मट्टी की नन्ही नन्ही रकाबियों में कभी अचार, कभी स्याह मिर्च और कभी चटनी ले आती और खामोश तकाजा करती कि पीरू हर रकाबी उसके हाथ से लेकर उसकी तरफ पुरमाइनी नज़रों से देखे और मुस्कुराए और कुछ लाने का हुक्म दे। मगर एक मरतबा तंग आकर पीरू ने कहा, आखिर पेट है, तनव्वुर नहीं कि तरकारी और हलवा और अंडे और अचार और चटनी सब कुछ ठूंसता चला जाऊं। ये अंडे ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। खाने पड़ेंगे, कम्मू ने सख्ती से कहा। तू रख दे, उधर हाथ में लेने पड़ेंगे। नहीं लूंगा तो मैं सर पर रख दूंगी। रख दे। और कम्मू नन्ही सी रकाबी को पीरू के सर पर रखकर खिलखिलाती हंसी दौड़ती हुई दीवार के पास थम से जा गिरी। मीरा मारे खुशी के कलाबाजियां खाने लगा और बुढ़िया दुआएं देने लगी।
اللہ میرے گھروندے میں قیامت تک اسی طرح کہہ کے گونجتے رہے، اللہ ہمارا پیرو ہم سے کبھی نہ روٹے، اللہ میرے میرو کو نیک اور لائق بنا، اللہ میرے کموں کا پردہ قائم رکھ۔ جب پیرو نے کھانے سے فارغ ہو کر کموں کو برتن لے جانے کے لیے کہا اور کموں ایک چنگیر میں برتن ڈال چکی تو پیرو بولا، انڈوں والی رکابی بھی رکھ لو نا، کہاں ہے؟ میرے سر پر۔ اور کہکوں کا ایک سیلاب امٹ پڑا۔ کموں مارے ہنسی کے بے حال ہو کر بولی، ماں ابھی تک انڈوں والی رکابی کو سر پر اٹھائے بیٹھے ہیں، یہ دیکھیے ان کی ضد۔ اور یوں سارے گھر کے دلوں کو پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر کے پیرو اپنی روح میں سارے جہاں کے پربتوں کا بوجھ سنبھالے کھاٹ پر آ گرا۔ گاؤں کی گونج ہولے ہولے مدھم پڑنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ کتوں کی آوازوں میں بھی تھکن اور نیندیں بس گئی، اور جب فضا سنسنانے لگی اور سفیدوں کی کھرلیوں کے قریب ٹیٹیوں نے آلاب چھیڑی تو پیرو نے تکیے پر سے سر اٹھا کر صحن میں جھانکا۔ ادھر سے کموں کا سر بھی تکیے پر سے اٹھا اور تب تک اٹھا رہا جب تک پیرو نے اپنا سر تکیے پہ نہ رکھ دیا۔ ایک طویل وقفے کے بعد پیرو نے پھر سر اٹھایا تو ادھر کموں نے بھی یہی حرکت کی اور پھر پیرو بستر پر اٹھ بیٹھا اور آواز دی، میرے۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ ٹیڈیوں کی آلاب کٹ گئی۔ اماں اب کے بھی صحن پر خاموشی تاری رہی۔ کموں جی؟ کموں جیسے اس بلاوے کی منتظر تھی۔ تھوڑا سا پانی پلا دے؟ جی اچھا۔ اور وہ کنگن اور چوڑیاں سنبھالتی بہت احتیاط سے کھاٹ پر سے اتری، پنجوں کے بل کھڑونچی تک گئی، پیالہ اٹھائے چھت تک آئی اور نہایت دھیمی آواز میں بولی، لیجئے اوپر آ جاؤ۔ پیرو نے کہا۔ شاید اس دوسرے بلاوے کا بھی اسے انتظار تھا۔ پیالے کو منڈیر پر رکھتی اچک کر چھت پر آ رہی، مگر چوڑیاں اور کنگن بج اٹھے اور وہ منڈیر سے جیسے چمٹ کر رہ گئی۔ ڈرتی کیوں ہو کموں؟ پیرو نے یوں پوچھا جیسے وہ کموں کو اس کی ساری احتیاط کی وجوہات سے بے خبر ہو۔ کون ڈرتا ہے؟ کموں تن کر کھڑی ہوگی اور پیرو کے قریب آ کر بولی، میں ڈرنے والی نہیں، ڈرتے آپ ہیں جو کل سے اندر ہی اندر پھنک رہے ہیں اور دل کی بات زبان پر نہیں لاتے۔ بتاؤں میں آپ کے دل میں کیا ہے؟ وہ چھت پر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں بین ہے، فریادیں ہیں، کراہیں ہیں۔ پیرو جیسے اپنے احساسات کا سارا اثاثہ کموں کے سامنے بکھیر ڈالے گا۔ میرے دل میں جنگل ہے، پربت ہیں، اندھی کھاڑیاں اور بلند چوٹیاں ہیں، اور یہاں میری زندگی کا ہر پل سینہ کوٹ رہا ہے۔ یہاں خود میں اپنے ہی دانتوں سے اپنا ہی کلیجہ چبا رہا ہوں، اور تم کموں، تم ان جنگلوں اور پربتوں اور کھاڑیوں میں مست ہلنی کسی کلانچے بھرتی ہواؤں کے بازوں پر سوار بے پرواہی سے اڑتی پھرتی ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میرے دل میں کیا ہے؟ وہ ایک شہید کے سے یقین سے بولی، آپ کے دل میں ہوں اور میرے دل میں آپ ہے، مگر آپ اس لیے اب تک دل کی بات نہ کہہ سکے کہ آپ مرد ہیں، اور میں اس لیے کہہ چکی ہوں کہ میں عورت ہوں، اور جانتی ہوں کہ اگر میں اس چوٹی پر سے سر کے بل گری جہاں خیال ہی خیال میں پہنچ چکی ہوں تو مجھے اپنے جینے مرنے کی تو خیر کیا فکر ہونی ہے، خوف یہ ہے کہ میرے دل کی امانت کو گزر نہ پہنچے۔ پیرو نے اظہار محبت کے اس فوری اور بے ہنگم جھٹکے سے گھبرا کر نہایت بے جوڑ بات کہہ دی، مگر کموں تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں۔ کموں کی حلق سے یہ الفاظ ایک دھماکے کی طرح نکلا۔ اماں کہہ رہی تھی، پیرو بولا، اور کموں چپ چاپ بت کی طرح پیرو کو دیر تک دیکھتی رہی۔ پرلی طرف صحن میں میرا خواب میں کھلکھلا کر ہنسا اور پھر کراہتا ہوا کروٹ بدل کر سو گیا، مگر کموں نے کوئی حرکت نہ کی۔ پیرو اس کے اس حیرت ناک جمود سے بوکھلا سا گیا۔ کئی بار اسے بلانے کا ارادہ کیا، مگر کموں کے سکوت میں کچھ ایسا تنتنا، کچھ ایسا جلال تھا کہ وہ خود بھی چپ چاپ بیٹھا ٹک ٹک کموں کے نیم اجلے پیکر کو گھورتا رہا، اور کموں اسے یا جانے کسے گھورتی رہی، اور زندگی کی کڑوی کسیدی حقیقتیں ان کے دلوں میں رنگ رنگ کے زہریلے ماتم غیر مرئی ناچ ناچتی رہی۔ ان کے ذہنوں میں کتنے کرن بیت کے ماضی اپنے سارے اثاثے کی نمائش کرتا آیا اور غائب ہو گیا، اور حال کے تصادم سے ٹوٹا ہوا شعلہ دیر تک ان دونوں کو مبہوت پیکروں کے درمیان چڑیل کی طرح بے ڈھنگی کلابازیاں کھاتا ہوا فضا کو مسموم کرتا کھو گیا، اور پھر مستقبل کے اندھیرے میں انہوں نے ٹامک ٹوئے مارے، لیکن اس راستے کے گہرے کھڈوں، ویران میدانوں اور سنسان جنگلوں میں وہ بھٹک بھٹک گئے۔ ارادوں نے یلغاریں کی اور حقیقتوں کے خلاف مستقبل کے کوہرے میں زبردست رن پڑتے رہے، لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد یہی ہوا کہ انہوں نے ارادوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر ذہن کے سڑے بھسے قبرستان میں ٹھونسا اور اپنے چاروں طرف اٹل سچائیوں اور ازدی بے دست و پائیوں کی سنگین دیواریں اٹھا کر اپنے وجودوں ہی سے نکل بھاگے۔ ڈھانچے باقی رہ گئے اور روحیں انجانی راہوں پر ٹھوکریں کھاتی پھری۔ کتنی دیر تک یہی عالم رہا۔ آسمان پر ستارے ٹوٹے اور نقرئی کفن کو اپنے پیچھے اڑاتے تاریکیوں میں دفن ہو گئے۔ زہرا کا جھمکا
دور پربت کی چوٹی تک لٹک آیا۔ فضا میں آنے والی صبح کی خنکیاں رچنے لگی۔ مکانوں کی سرمئی ڈھیروں نے جیسے نیند سے چونک کر پوپٹے کی کچی سفیدی کے استقبال کے لیے اپنی منڈیروں کو فضا میں ابھار دیا۔ اچانک پیرو نے چونک کر کہا، کمو، پورب کا اندھیرا پھیکا پڑا ہے، جاؤ سو جاؤ۔ کمو چپ چاپ پیچھے ہٹی، چھت پر سے نہایت خاموشی سے اتری اور پھر پلٹتے ہوئے اچانک رکی، بڑھ کر منڈیر پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور باہ بڑھا کر بولی، اب تو شاید آپ کی پیاس بجھ چکی ہوگی۔ نہیں، میں پیوں گا۔ پیرو نے بڑھ کر پیالہ تھام لینا چاہا مگر کمو پیالے کو منڈیر ہی پر رکھ کر پلٹ گئی۔ پیرو نے پیالہ اٹھایا اور بغیر اشتہا کے سارا پانی پی گیا۔ خالی پیالے کو بڑھا کر بولا، یہ لو۔ لیکن کمو اس اثنا میں اپنی کھاٹ پر دراز ہو چکی تھی۔ خالی پیالہ کچھ دیر تک پیرو کے ہاتھ میں کامتا رہا اور وہ اٹھا تو دور افق پر منخنی سا زرد چاند آسمان سے چمٹا ہوا جیسے بچوں کی طرح رونے سے پہلے سسکیوں کا ذخیرہ جمع کر رہا تھا۔ کمو وہ جذبات کے انباہ میں گھر کر پکارا اور جب اسے کوئی جواب نہیں ملا تو زیادہ بلند آواز میں کہا، کمو، ایک کمال خاتون۔ اور کمو کے بجائے بڑھیا اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے بیٹا؟ پانی چاہیے اماں، وہ گھبرا کر بولا۔ بڑھیا گودڑوں سے نکل کر کھڑونچی کے پاس کی اور پیالہ ڈھونڈنے لگی۔ تنگ آ گئی تو بڑبڑانے لگی، جانے کہاں دھر دیتے ہیں برتنوں کو، ٹھکانے پر نہیں رکھتے چیزیں، ادھر سے اٹھائی ادھر ڈال دی، چاہے بلیاں کتے چاٹتے پھریں۔ اے کمو، ارے او کمو، ارے نیند کی ماتی، ادھر میرا بیٹا پیاس سے بےحال ہو رہا ہے، ادھر پیالہ نہیں ملتا، کمو بیٹا۔ لیکن کمو وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ زندگی کی بہت سی زنجیریں توڑ کر آنے والے دنوں کے گھپ اندھیرے میں بھٹکتی پھر رہی تھی اور بڑھیا کا واویلا محض بیکار تھا۔ آخر بڑھیا اندر گئی اور ایلومینیم کا پیالہ لے آئی، دھویا، کھنگالا اور لبالب بھر کر پیرو کے پاس آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے پیالہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور پیرو سارا پانی غٹاغٹ چڑھا گیا۔ بڑھیا بستر پر جا کر لیٹ گئی تو پیرو کافی دیر کے بعد اٹھا، چپکے سے مٹی کا پیالہ کھڑونچی کے نیچے رکھ کر صحن سے باہر آیا اور گاؤں سے نکلتا، پورب سے ابلتے ہوئے اجالوں میں نہاتا، دور لہراتی ہوئی پگڈنڈی کے آخری موڑ پر چٹانوں میں کھل گیا۔ اسے اپنی بے دست و پائی کا یقین تھا، لیکن ساتھ ہی اس کا ضمیر بار بار اس کی بے ہمتی کا اعلان کرتا۔ پگڈنڈی کے اتار پر وہ خیالوں میں اس قدر چور تھا کہ اپنے وجود کو نہ روک سکا اور لمبے لمبے تیز تیز ڈگ بھرنے لگا اور پھر بھاگ بھاگ اٹھا، اس احساس کے بغیر کہ وہ بھاگ رہے اور ڈھیلوان پر سے اتر رہا ہے۔ اور جب اس کی رفتار بہت ہی تیز ہو گئی تو اسے اس بے سبب دوڑ دھوپ پر ندامت محسوس ہونے لگی اور اس نے اپنے آپ کو روکنا چاہا مگر توازن قائم نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر بھیکڑ کی ایک جھاڑی میں جا گرا۔ سبز رنگ کے ٹڈے ادھر ادھر اڑ گئے اور قریب ہی بقائن پر بیٹھا ہوا چڑیوں کا ایک غول بے شمار کنکروں کی طرح فضا میں بکھر گیا۔ اپنی اس وحشیانہ حرکت پر اسے سخت غصہ آیا اور وہ یہ تہیہ کر کے اٹھا کہ اب وہ اپنے نظام زندگی کا کوئی نہ کوئی آخری فیصلہ کر ڈالے گا۔ اسے کمو سے محبت ہے مگر اس محبت میں سماج کے ساتھ ساتھ بڑھیا حائل ہے۔ کمو کو اس سے محبت ہے مگر وہ نہیں جانتی کہ آئندہ زندگی کی یہ چمکتی دمکتی شاہراہ اصل میں بے ہنگم کھڈوں اور بے تحاشا غاروں سے پٹی پڑی ہے۔ اس لیے محرومی ہی اس سارے ناٹک کا یقینی انجام ہے اور محرومی میں طرفین کو گلے شکوے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ محروم رہ کر اپنی زندگی کے سب سے روشن اور لذیذ خواب پر پتھراؤ کر ڈالے گا اور یہ اس کی بہت بڑی قربانی ہوگی۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ آخر کمو کو اس احسار کا کیسے علم ہوگا، اور وہ احسار ہی کیا جو دلوں کے نہاں خانوں ہی میں تکمیل کی منزلیں طے کرے۔ انسان ایک ان دیکھے خدا کا پرستار ہونے کے باوجود اب تک غیر محسوس کے بجائے محسوس کا قائل رہا ہے، اور جذبات و احساسات کی خودکشیاں ہزار کربناک سے، مگر مقابل کو تو کٹا ہوا گلا اور بھینچا ہوا کلیجہ چاہیے۔ وہ اسی دھن میں بہت دور تک نکل گیا۔ سورج سنہری تباہ کی طرح نیلے آسمان پر لرز رہا تھا اور زندگی پھریریاں لے رہی تھی۔ ہواؤں میں کروٹیں تھیں، شبنم سے بھیگی ہوئی مٹی کی خوشبو میں انگڑائیاں تھیں، پنچ پتیے پھولوں کی کٹوریوں میں اوس کی موتی چمک رہے تھے اور بھیکڑ کے سفید لمبوترے پھولوں کی جڑوں سے شہد کی مکھیاں رس چوس رہی تھیں۔ کاندھوں کے ایک مردانہ جھٹکے کے ساتھ اس نے پلٹ کر پگڈنڈی کو اس کی انتہا تک دیکھا اور ایک نئے ولولے، ایک نئے ارادے کی گلابیوں سے چہرے کو سجائے اس نے گاؤں کی راہ لی۔ اپنے کھیتوں میں آ کر اس نے ڈھلان کے بالائی حصے کا غور سے معائنہ کیا، بوڑھی بیریوں اور بقائنوں کے تنوں اور شاخوں کو دیکھتا اور گنتا پھرا۔ واپس گاؤں میں آ کر ایک بوڑھے مستری کے ہاں جا دھمکا اور اس سے مشورہ کیا، میں گاؤں میں رہ کر تکلیف اٹھاؤں گا، کھیتوں میں جاؤں گا تو مکان کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور پھر مجھے کھانا پہنچانے والا بھی تو کوئی نہیں۔
जोरू लाने में क्या देर लगती है? बूढ़ा मस्खरा मिस्त्री अपनी धुंधली नन्ही आंख का एक गोशा दबाकर बोला। चांद के साथ साथ सितारा ना हो तो कैसा खोया खोया लगता है बेचारा। कहते हैं ममोले से ममोलन एक दिन के लिए भी बिछड़ जाए तो खुदा तुम्हारा भला करे, वो बाज का शिकार बनने के लिए खुद ही ऊंचे पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। सो पीर मोहम्मद, तुम इस सिन में जोरू बिना कैसे गुजर कर रहे हो? थर निकालो कहीं से। तुम्हारा तो रंग रूप भी खुदा तुम्हारा भला करे अच्छा है, और फिर ज़मीनें हैं और वो तुम्हारे सफ़ेदे जिनकी धाक सारे इलाके में बैठ चुकी है। खादम को इजाज़त दो तो खुदा तुम्हारा भला करे किसी सीपी से मोती निकाल लाए। काल बंगाल में होगा, यहाँ गल्ला भी बहुत है, और खुदा तुम्हारा भला करे लड़कियाँ तो मोस्ताधार बरस रही हैं इस सदी में, और फिर इधर चलने फिरने के काबिल हुई, उधर तो बट्टा सीने से खिसकने लगा। तो खुदा तुम्हारा भला करे, मैं कह रहा था कि जोरू लाने में क्या देर लगती है? तो चचा, पीरू बूढ़े मिस्त्री की तकरीर पर कुछ खफा और कुछ खुश होकर बोला, खुदा तुम्हारा भला करे, मैं कह रहा था कि मैं गांव में मकान नहीं बनवाऊंगा। गांव से बाहर अपनी ज़मीन है, दरख्त हैं, पत्थर है, सब कुछ है। बस तुम बिस्मिल्लाह करके बुनियाद रख दो, चंद रोज़ में मुझे एक घरौंदा खड़ा कर दो। जोरू मिली तो गाँव में आ जाऊँगा। वो तो आना ही पड़ेगा आखिर। मिस्त्री ने फिर आंख का एक गोशा दबाया। इस ज़माने की लड़कियां ढोकों वीरानों में नहीं रहती। वो ज़माने खुदा तुम्हारा भला करे गुजर गए, जब किसानों ने गांव से बाहर ढोके बनाई और बीवियों ने वहीं पड़े पड़े उम्रें बिता दी, पर गांव जाने का नाम न लिया। अब तो खुदा तुम्हारा भला करे, बहुत से काम है उनके ज़िम्मे। पानी घर में पड़ा हो तब भी पंखट पर ज़रूर जाओ, और कपड़े साफ बराक हों तब भी तालाब के किनारे अधनंगी बैठकर घुटनों में सीना दे लो, और नई नवेली दुल्हनों के निखरे हुए रंग और घूमती हुई रानों की बातें करो। और फिर खुदा तुम्हारा भला करे, ईद से 10 दिन पहले झूला डालो और टूटती रातों तक। तो फिर खुदा तुम्हारा भला करे। पीरू ने तंग आकर कहा, क्या मशवरा है तुम्हारा? शादी कर लो, बूढ़े ने बरजस्ता कहा। पीरू बेख्तियार हंसा। मकान के बारे में उसने कहा, और बूढ़ा झूठ मूठ हंसते हुए बोला, मकान के बारे में तो खुदा तुम्हारा भला करे, मकान का क्या है? महल तो खड़ा करना नहीं कि महीनों लग जाए। खुदा जीता रखे जोरू को, बेटों की एक फौज मौजूद है, हल्ला बोल देंगे। 2-3 दिन में मकान तैयार समझो, और खुदा तुम्हारा भला करे तुम बैठते क्यों नहीं खाट पर? बूढ़े मिस्त्री को मकान की तामीर का राज महफूज रखने की ताकीद करके वो घर आया तो बुढ़िया को बड़ी गजबनाक हालत में पाया। वो छूटते ही बोली, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तो पिछले चंद दिनों से अजीब बेवकूफ़ बन रही हूँ। तुम हो सो उकताए हुए हो, कम्मू है सो हर वक्त आंखें भीगी हुई हैं जैसे माँ मर चली है उसकी। मीरा है सो वो कम्मू से बढ़कर ज़िद्दी है। मैं नसीबो जली न जाने क्या क्या दुख भोगने के लिए जिंदा हूँ। मर जाऊँ तो सबकी जी हल्के हूँ। खुदा मुझ ऐसी बदबख्तों को जवानी में मौत दे देता तो क्या बिगड़ता उसका? ये ढलती उम्र के अजाब तो ना सहने पड़ते, और फिर मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। मगर बात क्या है अम्मा? पीरू ने पूछा। बात क्या होनी है बेटा? बुढ़िया आलती पालती मार कर बैठ गई। तुम शायद सवेरी के ही निकल गए थे। मैंने कहा कोई काम होगा, देर हुई तो मैंने कम्मू से कहा कि बैलों बकरियों को खेतों में ले जाए, पर वो नाक चढ़ाकर बोली मेरी तबीयत अच्छी नहीं। आग लगे ऐसी तबीयत को जो कभी अच्छी ना रहे। जब देखो तेवरी चढ़ा रखी है, जैसे मुझसे कर्जा लेना है दादा का। मैंने बार बार कहा कि बेटा सफ़ेदे मेरे के काबू में नहीं आएंगे। ये तो गलियों से गुजरते हैं तो दीवारें तक काम चाहती है, तू ही इसे संभाल कर ले चल। मगर उधर बस एक नहीं की रट लगी रही। तंग आकर मैंने मीरे से बैल ले जाने को कहा तो गजब देखो बेटा, मचल बैठी कहने लगी मीरा ना जाए मैं जाऊंगी। पहले क्यों ना मानी? मैं हैरान बेटा, उधर मेरा जिद कर रहा था कि मैं जाऊंगा। होते हवाते आखिर दोनों को भेजकर चैन की सांस ली है। पर तू कहाँ चला गया था बेटा? पीरू एक पीढ़ी पर बैठकर बोला। आज मैं बहुत सी बातें सोचता रहा अम्मा, और बाहर इसीलिए गया था कि कम्मू और मीरा खेतों में चले जाएं तो मैं अकेले में अम्मा से बातें कर लूं। बड़ा अच्छा हुआ जो दोनों चले गए। तुम भी बुरा ना माना करो अम्मा, औलाद जिद नहीं करती, लाड करती है, और माओ को उस लाड प्यार का बोझ उम्र भर उठाना पड़ता है। तो बात यह है अम्मा कि उस रोज़ तुमने कम्मू की मंगनी का जिक्र किया था ना? हाँ हाँ, बुढ़िया बोली। मगर ज़रा होले बेटा, मैंने मंगनी की बात किसी को नहीं बताई, कम्मू को भी नहीं बताई। गांव के किसी धोबी को पता चल गया तो सारा बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख देगा, इसलिए बेटा ज़रा होले। पीढ़ी को बुढ़िया के करीब खींचकर पीरू बोला। मंगनी कहाँ हुई और कब तक ब्याह का इरादा है, और असासा क्या है तुम्हारे पास? और असासा बढ़ाने के लिए तुमने अब तक क्या किया? बुढ़िया रोने लगी। असासे की पूछते हो इस संदूक में
चांदी के 2 कंगन पड़े हैं जो मुझे ब्याह में मिले थे और कपड़ों के 3 जोड़े जो मैं सिलाई पिसाई करके बना सकी। शरीक लोग तो बढ़ बढ़ कर बातें बनाते हैं, किसी की जुबान कौन पकड़े। कहते हैं जमींदार के साया तले पल बढ़ रही है कम्मू। कपड़ों और जेवरों की ऐसी भरमार कर रखी होगी कि जेलदार भी आंखें झुका देगा शर्म के मारे। और कहते हैं कि यूं धूमधाम से शादी होगी और यूं डोली पर वलायती रेशम का थान डाला जाएगा और ये और वो। गरज जितने मुंह उनसे उनकी 100 बातें। मेरी हैसियत को तो तुम जानते ही हो, बकरियों का दूध बिकता है तो एक वक्त का आटा खरीदती हूँ। मेरी और कम्मू की सिलाई पसाई से कुछ रकम मिल जाती है। सो अब नगोड़ी मशीनें आ पड़ी हैं, हाथ के सिले कपड़े और चक्की के पिसे आटे को कौन पूछता है। तुम्हारा गल्ला जो तुम चंद रोज हुए खरीद लाए थे, जूं का तू रखा है बोरियों में, एक दाना भी अपने पर खर्च किया हो तो काफी रोकर मरूं। मरते दम या अल्लाह या मोहम्मद कहना नसीब ना हो। पीरू खफा होकर बोला, तुम अम्मा तो मुझे गैरियत के ताने देती हो और ख़ुद तुम्हारा ये हाल है कि मैंने अपने सारे सासे को साझा कह रखा है और तुम मेरा एक दाना भी काम में लाने को आर समझती हो और फिर तुम कहती हो कि मैं तुम्हें गैर समझता हूँ। तुम सब मुझे गैर समझते हो अम्मा और मुझे इसी का दुख है। तुमने आज। बुढ़िया हाथ ज़मीन पर मारकर कानों की लुओं तक ले जाकर बोली, मेरी ज़ुबान जल जाए जो मैंने तुम्हें कभी गैर कहा। पर देखो ना बेटा, बूढ़ी हूँ, कब्र किनारे खड़ी हूँ, वहाँ हिसाब चुकाना है। उम्र भर नेकी का तो कोई काम हुआ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि। मगर मैंने तुम्हें इजाज़त जो दे रखी है। ज़रा हो ले बेटा, मैं तो बात कर रही थी हैसियत की। सो अब मैं तुम्हारा गल्ला बेच कर कम्मू के लिए कोई गहना बनवा लूँगी। अब तो खुश हो? नहीं, पीरू ने कहा, मैं ये गल्ला नहीं बेचने दूंगा। अच्छा, बुढ़िया का रंग फाक हो गया। ये गल्ला कम्मू की शादी पर गांव भर का खाना तैयार करने के काम आएगा और शादी के गहनों पातों का इंतजाम भी मैं ही कर लूँगा। मैं उन नानजहार लोगों को दिखा दूंगा कि वो जिस बात को फब्ती समझते हैं वो सच भी हो सकती है। कम्मू की डोली पर रेशमी थान ज़रूर डाला जाएगा। उसके कपड़े देखकर जेलदार का कलेजा कट जाएगा। उसके जेवरात अंधेरे में भी चकाचौंध मचा देंगे। जब डोली उठेगी तो रुपयों पैसों की बौछार में, और जब कम्मू हमेशा के लिए अपने घर की तहलीज अलांगेगी तो अम्मा तुम अपने हाथ से अपनी लाडली बेटी के हाथ में 100 रुपये का कोरा नोट थमाओगी। दुनिया देखेगी और सर घुटनों में दे लेगी। इलाका सुनेगा और मुंह में उंगलियां डाल लेगा। और जब हम मर जाएंगे तो आने वाली नस्लें कम्मू के ब्याह की बातें करेंगी और यूं कम्मू का ब्याह कहावत बनकर क़यामत तक जिंदा रहेगा। पीरू आखिरी लफ्ज़ कह चुकने के बाद अचानक मबहूत होकर रह गया। वो अपनी पूरी कुव्वत से चिंगाड़ चिंगाड़ कर बातें कर रहा था और बुढ़िया को मारी खुशी के लर्जा छूट गया। उसके होंठों में मुस्कुराहटें नाच रही थी, आंखों से आंसू के चश्मे उबल पड़े थे, सूनी कलाइयों की रगें उभर आई थीं। वो बार बार हाथों को मलकर मैल की मरोड़ियाँ गिराती और कहती, ऐसा ही होगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। दुनिया देखे और थक से रह जाए, धोबी देखें और उम्र भर जलते रहे, मेरे बच्चे मेरे लाल। मगर पीरू बुढ़िया की बातें सुनने के बजाय एक और सोच में गर्क हो चुका था। दरवाजे पर कम्मू खड़ी थी, एक टूटे हुए सितारे की तरह उदास और एक बासी फूल की तरह खोई खोई। उसके होंठों पर कपकपी थी और आंखों में गुबार था। उसके खुले बालों का एक गुच्छा सा बार बार उसके माथे पर तड़प कर ऊपर उठ जाता। उसके गालों में जर्दी और सुर्खी का एक अजीब सा इम्तजाज नुमाया हो रहा था। कम्मू, बुढ़िया चौंक कर चीखी, आ जाओ बेटा। और कम्मू जैसे इशारे की मुंतजिर थी, बेख्तियार होने लगी और फिर बिजली किसी तेजी से भाग कर अंदर खाट पर औंधे मुंह जा गिरी। बुढ़िया लपक कर उसे दिलासा देने लगी और पीरू उनसे ओझल होकर दीवार से लगकर बैठ गया। अंदर से रोने सिसकने की आवाज़ें बराबर आती रहीं। बुढ़िया ने उसे चमकारा पिचकारा, अपने मर जाने की धमकियाँ दी और एक मर्तबा कह डाला, पीरू बेटा हम सबसे रूठ कर चला जाएगा, चला जाए। भराई हुई मगर तानों और शिकवों से लबरेज आवाज़ में वो गरजी और फिर एक जज्बे से पलटकर उठ बैठी। भीगे हुए चेहरे पर बालों की लिटें चमक गई थीं। चूल्हे का एक बटन ढीला होकर लटक रहा था और सर की चादर खाट के पाए से लिपट गई थी। चला जाए जहाँ जी चाहे, मुझे क्यों डराती हो पीरू के गुस्से से? मैं जानती हूँ उसे, वो बुज़दिल है। चुप कुटनी, बुढ़िया गर्राई। मगर कम्मू की तो जैसे आंखें उबल पड़ी थी। वो बुज़दिल है, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी, वो बुज़दिल है, बुज़दिल है, बुज़दिल है। सन्नाटे से एक तमाचा कम्मू के गाल पर पड़ा और बाहर पीरू भड़क कर उठा और अंदर जाकर बुढ़िया को बाहर घसीट लाया। मैं बुज़दिल हूँ, उसने तजा अमेज नज़रों से बुढ़िया को देखते हुए कहा। सचमुच अम्मा, मैं बुज़दिल हूँ, कम्मू ठीक कहती है। उसने यही समझा और खुदा का शुक्र है कि वो इससे ज़्यादा नहीं समझती। मगर बुढ़िया पर तो वहशत सवार हो चुकी थी। कम्मू को ऐसी ऐसी गालियाँ दी कि पीरू ने बड़े बड़े सरफरोश बदमाशों से भी नहीं सुनी थी। और कम्मू अंदर खाट पर उसी आशफ्ता हालत में मबहूत बैठी खला में घूर रही थी।
باہر دروازے پر چند پڑوس نے ناکوں اور ٹھوڑیوں پر انگلیاں رکھے معاملے کی تہہ میں جانے کی کوشش میں کان لگائے کھڑی تھی، مگر پیرو نے لپک کر دروازہ بند کیا اور زنجیر چڑھا دی۔ مڑ کر دیکھا تو بڑھیا لاش کی طرح دہلیز پر پڑی تھی اور اندر کمو نے اگرچہ چادر سر پر ڈال لی تھی مگر اس کا منہ اسی طرح کھلا تھا اور آنکھیں اسی طرح لبریز۔ عصر کے وقت جب سائے پھیل کر بے کنار ہو گئے اور ہواؤں میں خنکیاں بس گئیں تو کمو 2 گاگریں سر پر رکھے پنگٹ میں چلی گئی۔ میرا بھنے ہوئے چنے لے کر سفیدوں کو واپس لانے چلا گیا۔ تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیرو بڑھیا کے پاس گیا اور بولا، کمو بھی عجیب لڑکی ہے، اس کا یہ رنگ تو آج ہی دیکھا ہے میں نے۔ بڑھیا بولی، یہ تو بڑے سلیقے والی، بڑی فرما بردار تھی، جانے کیا آفت ٹوٹی اس پر کہ میں تو خیر پہلے دن کی نگوڑی مانی ہوں، تمہارے پیچھے پڑ گئی اور تمہیں ایسے برے بول سنا دیے۔ آخر کیوں کہے یہ لفظ اس نے، کیسے اندازہ لگایا اس نے؟ میں تو ابھی تک ہونٹ چبا رہی ہوں، اللہ کرے میں مر جاؤں یا یہی کل موہی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ پچل پائی کٹنی بدذات۔ پیرو نے بڑھیا کو سمجھایا بجھایا، مشورہ دیا کہ کمو کے بیاہ کی جلد تیاری کرے کیونکہ پڑوسنیوں نے آج کے واویلا سے اندازہ لگا لیا ہوگا ساری بات کا، اور کیا عجب ہے کہ وہ کوئی نئی کہانی گھڑ لیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بڑھیا لڑکے والوں سے 1 ہفتے کے اندر اندر کوئی دن مقرر کر لے، اسی دوران میں وہ بہت سی رقم جمع کر لائے گا۔ کہاں سے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ سفیدے بیچ ڈالوں گا، پیرو نے یوں کہا جیسے اس کے نزدیک سفیدے محض مٹی کے کھلونے ہیں۔ بڑھیا کے منہ سے الفاظ ایک فوارے کی طرح نکل کر بکھر گئے۔ سفیدے بیچ ڈالو گے؟ کہیں دماغ تو نہیں پھر گیا میرے بیٹے کا؟ نہیں، دماغ ہم سب کے درست ہیں اور سفیدوں کو بیچنا ہی ہوگا۔ کیوں؟ میری مرضی یہی ہے۔ آخر کیوں؟ میں یہی چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ کیوں؟ میں یہ بھی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں کمو کو خدر میں لپیٹ کر مالکوں کے حوالے کر دوں گی۔ میں اپنے گھر میں مہندی کی کڑاہی نہیں کھولوں گی۔ میں میراثنے نہیں بلواؤں گی، زیور نہیں دکھاؤں گی۔ چپ چاپ گڑ کی بھیلی کی طرح اس امانت کو اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گی۔ پر سفیدے یہیں رہیں گے، اسی چھپر تلے، یہیں اسی سین میں۔ یہ سفیدے جن کی ٹکر کا بیل سارے ضلع میں نہیں، جن کو خریدنے کے لیے تمہارے پاس دور دور کے جاگیردار آئے تھے، جن کے کھروں کی ٹھوکر سے پتھر تک چٹک جاتے ہیں، یہ سفیدے جن کے دم سے تمہارا سر اونچا ہے، تمہارا نام بڑا ہے، تمہاری عزت قائم ہے۔ نہیں میرے بیٹے، یہ نہیں ہوگا۔ قسم کھاؤ کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ سفیدوں کے سے ہزاروں بیل مل سکتے ہیں مگر غیرت کہیں بکاؤ نہیں، اور پھر تمہاری عزت میری عزت ہے۔ یہ غریب دھوبن کی لڑکی کا بیاہ نہیں، ایک مغرور اور غیرت مند زمیندار نوجوان کی عزت و آبرو کا امتحان ہے، اور میں اپنی آبرو کو اپنے سفیدوں سے، اپنی زندگی سے قیمتی سمجھتا ہوں۔ بڑی ردوقت کے بعد بڑھیا نے لڑکے والوں سے اگلے جمعے کی تاریخ مقرر کرنے کا وعدہ کیا، اور جب میرا سفیدوں کو واپس لے آیا تو بڑھیا کو تھرتھری سی چھوٹ گئی۔ پیرو کو کھانا دینے آئی تو سرگوشی میں کہا، بیٹا یہ سفیدے، یہ دودھ مکھن کے پلے، خدا کے لیے، رسول کے لیے، پیر دستگیر کے لیے۔ مگر پیرو تہیا کر چکا تھا۔ بڑھیا کو اپنے ارادے کی پختگی کا احساس دلایا اور سمجھایا کہ علاقے میں نئے نئے ڈاکوؤں کا ہنگامہ برپا ہے اور پولیس ان کے پیچھے ماری ماری پھر رہی ہے، اس لیے وہ قصبے میں جا کر شادی سے صرف 1 دن پہلے بیل بیچ کر بنے بنائے کپڑے اور کھڑے کھڑائے زیور خرید لائے گا۔ ابتدائی خرچ کے لیے وہ ایک دکاندار سے چند روپے بھی مانگ لایا۔ اسی دن شام کو زیردار نے ٹھنڈورا پٹوایا کہ پولیس کے خیال میں ڈاکو ہمارے گاؤں میں رات بسر کرنے آتے ہیں، اس لیے تھانے دار صاحب نے گاؤں والوں پر یہ جرمانہ لگایا کہ وہ ہل چلانا چھوڑ دیں۔ جو شخص ہل چلاتا ہوا پکڑا جائے گا اسے بغیر کسی مقدمے کے حوالات میں ٹھوس دیا جائے گا۔ جب تک گاؤں والے ڈاکوؤں کو پولیس کے حوالے نہیں کریں گے یہ پابندی جاری رہے گی، چاہے سال گزر جائے۔ اور پھر ملک خدا کا، حکم حاکم کا، گاؤں والے خبردار رہے۔ ٹھیک ہے، ہر طرف سے واویلا بلند ہوا۔ ملک خدا ہی کا ہے اور حکم بھی 1 صدی سے حاکم ہی کا ہے، مگر حل کے یہی تو دن ہے۔ جو لوگ پچھلے 1 ہفتے میں نالائی نہ کر سکے وہ کیا کریں گے آخر؟ زیردار کی چوپال پر آن کی آن میں سارا گاؤں جمع ہو گیا۔ یہ عجیب جرمانہ ہے جی کہ ہم جھوٹے سچے شک کے بدلے سال بھر کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں کیا کروں؟ زیردار مونچھ کی نوک کو نتنے کے بالائی ابھار پر پھیرتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب اندر بیٹھے ہیں، انہی کا حکم ہے، ہمارا کیا بس چل سکتا ہے حاکموں کے سامنے؟ آپ گاؤں کے سردار ہیں۔ مجمع کے مرکز سے پیرو کی گرجدار آواز آئی، آپ تھانے دار کو صلاح دے سکتے ہیں، وہ ہم پر جرمانہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو جنس لے، روپیہ لے، ہم مانگ تانگ کر ان کا حکم پورا کر دیں گے، پر یہ سال بھر کی تباہی آخر کیوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حل ضرور چلے گا، حل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم حاکم کے نوکر صحیح پر ہمارا حل کسی کا غلام نہیں، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، بتا دیجئے تھانے دار کو۔ ہاں ہاں، لوگ چلائے۔
کہہ دیجیے حاکم مہاراج کو ہمارا حل ہمارے بس میں نہیں، اسے زمین کا سینہ چیرنے کی لت پڑ چکی ہے، یہ صحنوں کے کونوں میں پڑا نہیں رہ سکتا۔ تھانے دار نے اندر گالیوں کا تو مار باندھ دیا اور پھر باہر آ کر اس نے گاؤں والوں کو بے بھاؤ کی سنائی کہ سب کے حوصلوں پر اوس سی پڑ گئی۔ کونے میں بیٹھے ہوئے سپاہیوں نے اٹھ کر ہتھکڑیاں چھنچھنائی، بندوقیں چمکی اور چوپال کی پرلی طرف زیردار کے گھر میں ذبح ہوتے ہوئے مرغوں کے واویلا میں تھانے دار گرجا، یہ پنچایت کا حکم نہیں کہ ٹال جاؤ گے، یہ سرکار کا حکم ہے، ڈاکو لے آؤ اور ہل چلاؤ، ڈاکو نہیں لاؤ گے تو ہل نہیں چلنے دوں گا۔ کسی نے جرت کی تو میں اس کی گالی دینا شرافت نہیں صاحب، پیرو گرجا، ہم سرکار کا دیا زہر کھا لیں گے، گالی نہیں کھائیں گے۔ تو کون ہے بیرانی خان کا سالہ؟ تھانے دار تڑپ کر ریچھ کی طرح پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ زیردار نے غضبناک ہو کر پیرو کو گھورا، سپاہی بے قرار ہو گئے اور دیہاتیوں کا امبا اپنے بپھرے ہوئے نمائندے پیرو کو اپنے ریلے میں بہاتا بکھر گیا۔ ہل رک جانے سے سارا دن گاؤں میں ہنگامہ سا مچا رہتا، چوپالوں پر، چوراہوں پر، گلی کے نکڑوں پر، موچی کی دکان میں، مسجد کی بقائیں تلے، ہر جگہ دیہاتیوں کی ٹولیاں بھٹکی ہوئی کونجوں کی طرح اداس اداس پھرا کرتی، مگر پیرو دن بھر بوڑھے مستری کے ہمراہ اپنے کھیتوں کی ڈھلان پر گزار دیتا۔ اس کا ننھا گھروندہ آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا، وہ گارے اور پتھروں کے اس لمحہ بلمحہ پھیلتے ہوئے ڈھیر کو چپ چاپ دیکھتا رہتا۔ بوڑھا مستری اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنے لڑکوں کو ڈانٹ پلاتا۔ ہت، تمہاری نانی مر جائے گی، حلوے کی کڑاہی میں گر کر گارا لیپو نہیں، خدا تمہارا بھلا کرے، تھوپو، گول پتھر پرے پھینکے جاؤ، ایک کھسکا تو ساری دیوار نیچے آ رہے گی، سلامو موچی کی آنکھ کی طرح۔ ارے امبو، پگڈنڈی کو کیوں گھورے جا رہے، خدا تمہارا بھلا کرے کمبخت، وہ بیری کے پاس لڑکی نہیں کھڑی، بکری پتے کھا رہی ہے۔ بھیا پیر محمد، مجھے تو ان چھوکروں نے تنگ کر رکھا ہے، یعنی یہ بھی کوئی دستور ہے کہ کھانا بھی کھلاؤ اور بیویاں بھی ڈھونڈتے پھرو؟ ارے نہ مرو دودھ، نکل جاؤ کہیں، مارو آنکھ اور بھوگو قسمت کا لکھا۔ آنکھ نشانے پر بیٹھی تو خدا بھلا کرے، پانچوں گھی میں اور سر بھی اللہ رکھے گھی میں، اور نشانہ چوک گیا تو صحبے باؤ کی اور دعائیں دو اپنے آپ کو۔ کیوں پیر محمد؟ ٹھیک ہے، پیرو کہتا۔ واہ خاک ٹھیک ہے، بوڑھے مستری کے دلائل کا سلسلہ رکتا ہی نہیں تھا۔ تم کیا جانو ان باتوں کو، ہم سے پوچھو، جوانی کی بات ہے، ایک بار خدا تمہارا بھلا کرے ایک لڑکی نے ہمیں دیکھ کر ناک اوپر اچھال دی، ہم نے کہا اچھا تو یہ نخرے ہیں تیرے، سچ کہتا ہوں بیٹا، دنوں میں ہتھوڑے کی طرح پڑا اور خدا تمہارا بھلا کرے ڈھیر کر کے ڈال دیا، اور تم کمبختو، ابے گارا یوں لگاتے ہیں، دھت، تم تو لقمہ بھی منہ کے بجائے کان میں ڈال دیتے ہوگے، گھن چکر۔ پیرو بوڑھے مستری کی تقریر سے تھکتا تو ڈھلانوں سے نیچے اتر آتا، جب سفیدے اس کی طرف دیکھنے کے لیے سر اٹھاتے، اپنے کانوں کی محرابیں بنا کر دم ہلاتے اور ناک کے رستے زور زور کی سانسیں نکال کر لال آنکھیں جھپکاتے تو پیرو بے دام ہو کر بیٹھ جاتا، پھر اٹھ کر دور چلا جاتا، وہاں سے سفیدوں کو دیر تک دیکھتا رہتا، پلٹ کر ان کے پاس آ جاتا، ان کے جسموں پر ہاتھ پھیرتا، اپنی پٹوں پر انگلیاں پھیر کر ان کے سینگوں کو چپڑتا، ان کے کھروں میں اٹکے ہوئے تنکے نکالتا اور پھر ان سے باتیں کرتا۔ تم نئے مالی کے گھر میں جا کر مجھے بھولو گے تو نہیں میرے بچوں؟ تم یہ تو نہیں کہو گے کہ میں نے تم سے بے وفائی کی؟ تم مجھ سے یہ گلہ تو نہیں کرو گے کہ میں نے خود غرضی سے تمہیں بیچ ڈالا؟ تم نہیں جانتے میرے دوستوں کہ میرے دل کے ویرانوں میں کیسے کیسے الاؤ بھڑک رہے ہیں، تم کموں کو جانتے ہو نا، وہ جو تمہیں چارہ ڈالنے میں ہمیشہ پہل کرتی رہی ہے، جس نے تمہارے تھانوں کو آئینہ اور تمہاری کلیوں کو مصفا رکھا ہے۔ چند در چند مجبوریوں کی وجہ سے میں اس کموں کا نہیں ہو سکا، مگر اب سوچتا ہوں کہ میں نہیں تو کم از کم میری دولت، میرا سرمایہ، میرا ثاثہ تو اس کا ہو جائے، اس طرح مجھے تسلی ہوگی، مجھے سکھ ملے گا۔ میری دولت، میرا سرمایہ تم ہی تو ہو، تم اپنے مالی کے سکھ کے لیے محبت کی قربان گاہ پر لائے جاؤ گے، تم روٹھو گے تو نہیں مجھ سے؟ بیل جیسے پیرو کی سب باتیں سمجھ کر کہتے، تم بزدل ہو، تم کموں کی ماں سے زیادہ سماج سے ڈرتے ہو، مذہب سے ڈرتے ہو، اپنی زمین سے ڈرتے ہو، تم بزدل ہو، تم پلے درجے کے بزدل ہو۔ پیرو ذہن میں اٹھتی ہوئی ان پکاروں کو روکنے کے لیے جنگلی پھول توڑنے لگتا، بھیکڑوں کے پتے توڑ کر ان کی دنیا بنا کر بجاتا، پتھروں سے پرندوں کو نشانہ بناتا، مگر جب بیلوں کی لال آنکھوں کو لہراتی دموں کو دیکھتا تو اس کے ضمیر کی ملامتیں دگنی شدت سے بلند ہوتی، وہ دیوانوں کی طرح کنکروں پہ لیٹ کر کروٹیں بدلتا اور بڑے بڑے پتھروں کے ننھے ننھے گڑھوں میں اگی ہوئی معصوم بوٹیوں کو توڑ کر ہتھیلیوں میں مسل ڈالتا۔ ادھر بوڑھا مستری ہانک لگاتا، اے پیر محمد بھائی، خدا تمہارا بھلا کرے، یہ مہندی کے دن نہیں، اور پیرو کھسیانی ہنسی ہنس کر گھروندے کے قریب آ جاتا،
ادھر بڑھیا نے شادی کی تیاریاں شروع کر رکھی تھی۔ کمو کو بھی شاید ان سب پس پردہ مصروفیتوں کا احساس تھا، کیونکہ وہ ہر وقت گھبرائی شرمائی رہنے لگی تھی۔ میرے کے کان میں کہیں سے اس ہونے والے حادثے کی بھنک پڑ گئی تھی اور وہ کمو کا بہت زیادہ فرما بردار ہو چلا تھا، اور جب شادی میں صرف ایک دن باقی رہ گیا اور کمو کو مایوں بیٹھا دیکھا تو اس شام کو پیرو نے قصبے میں جانے کی تیاری کی۔ صحن لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پیرو کی بے وقت تیاری نے سب لڑکیاں مشہور سی نظر آنے لگیں۔ بڑھیا پر سوالات کی بوچھاڑ ہوگی۔ آخر اس وقت کہاں چلے ہیں پیرو بھیا؟ کوئی ضروری کام ہے؟ بڑھیا نے سب کو ٹالنا چاہا۔ ایسا کیا ضروری کام ہے؟ میرا بولا۔ پرسوں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو نہیں جانتا، بڑھیا نے آنکھیں دکھائیں، مگر جب پیرو نے سفیدوں کو کھونٹوں سے کھولا تو بڑھیا ماحول کا اندازہ لگائے بغیر بچوں کی طرح چلا اٹھی۔ ایک مرتبہ اپنے سینے پر دھوتڑ بھی مار لیے، چھپر کی طرف بھاگی مگر رک کر پلٹی بھی، اور پھر آنسو اور فریادیں روکنے کی ناکام کوشش کرتی سمٹی سکڑی ہوئی کمو کے پاس آن گری۔ وہ بھی جیسے پہلے سے بھری بیٹھی تھی۔ رکا ہوا دھارا بند توڑ کر لپکا اور ڈھولک پر تیل ملتی ہوئی میراسن مبہوت ہو کر تھالی گھڑا بجانے والی لڑکیوں پر جھپٹی۔ ارے چپ، یہ تو ماں بیٹی رونے لگی۔ جانے کیا شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں گیت رکے، تھالی اور گھڑے کا دلاویز تال کٹ کر رہ گیا۔ لڑکیاں دم بخود کھڑی ماں بیٹی کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں، مومیاتی ہوئی بے قرار بکریوں کو دیکھ رہی تھیں، چھپر کے نیچے گندے بھوسے اور گوبر میں لیٹتے اور بلکتے ہوئے میرے کو دیکھ رہی تھی۔ اور اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ لالٹین کے اجلے شیشے کے ارد گرد پتنگے جمع ہونے لگے۔ نمازی مسجد سے واپس آ رہی تھی اور مہندی لگانے کے شوق میں ننھی لڑکیاں چھتوں پر چھپ چھپ کر کھسکتی چلی آ رہی تھیں۔ ایک طویل وقفے کے بعد بڑھیا اٹھی اور چھپر کے نیچے جا کر روتے چلاتے میری کو خاموش کرانے لگی۔ ابے آ جائے گا پیرو بیٹا۔ پر گیا کیوں؟ وہ بھوسے سے بھرے ہوئے بالوں کو جھٹکا کر رونی آواز میں بولا۔ کہاں گیا؟ ہل کیوں لے گیا اپنے ساتھ؟ ہل بھی لے گیا؟ ہاں۔ ادھر کونے سے ہل اٹھایا تو میں نے پوچھا بھیا ہل کہاں لے چلے؟ کہنے لگا چپ، کسی کو بتانا نہیں۔ ہل بھی لے گیا؟ بڑھیا ششدر رہ گئی۔ آخر ہل کیوں لے گیا؟ پیرو ہل کیوں لے گیا اپنے ساتھ؟ اس نے کمو کے پاس آ کر ساری لڑکیوں سے پوچھا، مگر سب حیرت سے آنکھیں چپکانے لگی اور کمو ہولے سے بولی، ہل بھی لے گئی؟ ہاں ہل بھی لے گیا۔ کیوں لے گئے؟ جانے کیوں لے گیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جانے۔ اور مکمل سکوت نے ایک مرتبہ پھر سارے صحن کو گھیر لیا۔ ہل ساتھ لے جانے کی وجہ بڑھیا کی سمجھ میں تو نہ آئی، مگر پیرو کی اس حرکت کے پیچھے اس کی زندگی کی تمام بہاروں کی امنگیں کار فرما تھیں۔ سفیدوں سے اسے محبت تھی، اسے ان زمینوں سے محبت تھی جن پر محنت کر کے اس نے اپنا مرتبہ خاصا بلند کر لیا تھا، ان ڈھلانوں سے محبت تھی جہاں اس نے اپنے احساسات کی کونپلیں پھوٹتی تھیں دیکھیں، اور پھر ان کونپلوں میں پھول آئے، وہیں گرے اور وہیں مرجھا گئے۔ اسے اس ادھورے گھروندے سے محبت تھی جس میں اس کا موہوم مستقبل اس کی راہ تک رہا تھا، اور پھر ماحول کی تمام جزیات پر اڑ کر اس کا ذہن پھر اپنے سفیدوں پر منڈلانے لگتا۔ یہ سفیدے جن کی صورت اور قوت کا سارے علاقے میں چرچا تھا، جنہوں نے اونچی اونچی پھیلی جھاڑیوں اور بیلوں سے پٹی ہوئی زمینوں کو اتھل پتھل کر دھر دیا تھا، جو اس کے روشن دنوں اور اندھیری راتوں کے ساتھی تھی، جن کی ملکیت اس کے لیے بہت بڑے تمغے کی حیثیت رکھتی تھی، ان سفیدوں کو وہ ایک زیادہ کڑی، زیادہ شیریں اور زیادہ اٹل اور بے اختیار محبت کی بھیٹ چڑھانے جا رہا تھا۔ مگر اس کی تمنا تھی کہ حاکم کے حکم کے باوجود وہ ایک ہی مرتبہ بس آخری مرتبہ اپنے تیسرے کھیت میں ہل چلائے گا، اور ایک بار پھر اس تمکنت و غرور کا لطف اٹھائے گا جو کڑیل بیلوں کے پیچھے پیچھے خوبصورت ہل کی رنگین ہتھی سے نوجوان دہقانوں کے دلوں میں جاگ اٹھتا ہے۔ ایک بار پھر وہ لپکتے ہوئے ہل سے دھرتی کی چھاتی کو چاک کر کے اس نیم مردہ احساس کو زندگی بخشے گا کہ ازل سے لے کر ابد تک اور پورب سے لے کر پچھم تک یہ زمین کسان کی ہے۔ بادشاہ اور اس کے نائب اور اس نائب کے نائب، سب کے سب اس کی جان توڑ محنت کے ثمرات کے انتظار میں منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ وہ اس کے غیر فانی دسترخوان کے اصلی ریزہ چیں ہیں، اور یہ زمین کی رگوں میں سرسراتی ہوئی چمکتی ہوئی پھال مشیط کی قلم کی نوک ہے، جن کی تحریر امٹ ہے اور جس کے افق تک پھیلے ہوئے صحیفوں کا نگہبان کسان ہے، پیرو۔ کھیت میں پہنچ کر اس نے ڈھلان کی چوٹی پر اپنے نامکمل گھروندے کا سیاہ ڈھیر دیکھا جس پر عنقریب چھت ڈالی جانے والی تھی۔ ڈھلان سے ملکہ کھیتوں میں گھس کر گیہوں کے نوت میدہ پوتوں
पौधों पर शफकत भरे हाथ फेरता रहा और फिर सफ़ेदों को बाहम जोड़कर हल लगाया और खेत के एक सिरे से बिस्मिल्लाह करके सफ़ेदों को चलने का इशारा किया। एक बार पलटकर जब वो नुक्ता आगाज़ के करीब आया तो उसका दिल तसल्ली, बेफिक्री और मुसरत के जज्बात से लबरेज था और वो चिल्ला उठा, मेरे सफ़ेदों, मेरे बच्चों, मेरे सहारों, ये तुम्हारा आखिरी नाच है। आज धरती को अपनी कुव्वत के तमाम करिश्मे दिखा दो, एक एक ज़र्रे को ढूंढ डालो, आंख एक पलकारे में परले सिरे पर जाओ और चुटकी बजाते में यहाँ आ जाओ। ये हल तुम्हारा साथ देगा, ये तुम्हारा आखिरी मार्का है। उसके बाद तुम्हारा पीरू इन ज़मीनों के पपड़ाए हुए होंठों और चटके हुए सीनों को देखेगा और रोएगा। दूसरी ज़मीनों पर फसलें उगेंगी और यहाँ तो तोम्बे की बेलों के जाल बिछेंगे और खारदार झाड़ियों से इस सुथरी ज़मीन का चेहरा दागदार हो जाएगा और मैं वहाँ इस काले भजंग घरोंदे में पड़ा नहीं दुख भरे गीतों से थपकाया करूँगा। शाबाश, तेज और भी तेज। और अब सफ़ेदे लोहे के दो दहकते हुए लोगों की तरह खेत के आर पार बिजली किसी तेज़ी से लुढ़क रहे थे। पसीने से शराबूर पीरू हत्ती पर मजबूती से हाथ जमाए उनके पीछे दौड़ता फिर रहा था और हंस रहा था और हाँप रहा था और ताज़ा मिट्टी की सूंधी चुंधी खुशबू से हवा बोझल हुई जा रही थी। पीने झाड़ियों में चिल्ला रहे थे और झाड़ियों ने जुगनुओं की महफिल सजा रखी थी कि अचानक खेत के किनारे से कोई बोला, हल रोक लो। कौन है? हाँपता हुआ पीरू चिल्लाया और सफ़ेदों के पीछे लपका चला गया। रोक लो हल, गरजदार आवाज़ आई। हल नहीं रुकेगा, पीरू चिंगाड़ा। मैं कहता हूँ रोक लो हल। हल नहीं रुकेगा। हल रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, हल चलता रहेगा। हल अनाज का खालिक है, हल खुदा का इशारा है। मैं कहता हूँ रोक लो हल, सूर के बच्चे। और पीरू के हाथ से हत्ती छूट गई। हल ढीला पड़कर उड़ते हुए सफ़ेदों के टांगों पर पटका और फाल की नोक ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। एक जगह जाकर वो रुके। मुझे गाली किसने दी है? पीरू आवाज़ की सिमत मुअय्यन किए बगैर अंधेरे में गरजा। किसने दी है मुझे गाली? अचानक बहुत से हाथों ने उसे बालों, हाथों और टांगों से पकड़कर जकड़ लिया और फिर एक टॉर्च रोशन हुई। ये टॉर्च सीधी पीरू के मुंह पर पड़ी और वो रोशनी के उस तमाचे से भौंचका सा रह गया। मैं थानेदार हूँ, टॉर्च का मालिक बोला, और ये सब मेरे सिपाही हैं। टॉर्च लंबी नुकीली मूंछों और खौफनाक चेहरों पर घूमती हुई आई और पीरू के मुंह पर एक और तमाचा जड़ दिया। और तुम हरामजादे, तुम मेरे मुजरिम हो। तुमने मेरा कहा नहीं माना, तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। उस रोज़ भी तुम ही ने बकवास की थी और आज भी तुम ही सारे गांव के सामने हल कांधे पर रखे अकड़े चले आए जैसे हाकिम मलिक बदर हो चुका है। बदजात, छीन लो इससे बैल और जमाओ इसके भेजे पर लाते, इसकी माँ, इसकी बहन। वो थानेदार की गालियों का जवाब ज़्यादा वजनदार गालियों में देता, मगर अपने इरादों और उमंगों की तोड़ मड़ोड़ और चटक पटक ने उससे इज्जत नफ्स की सारी कुव्वतें छीन ली। ये सफ़ेदे मेरे नहीं। वो लातों घोंसों ठोकरों की बौछार में घिर कर बोला, खुदा की कसम ये सफ़ेदे मेरे नहीं, ये अमानत है। ये अमानत मुझे बेहद अजीज़ है। अमानत किसी ईमानदार को अजीज़ नहीं होती। थानेदार जी, तुम सफ़ेदों को छोड़ दो, मुझे साथ ले जाओ, मुझे जेल में ठोंस दो, मेरे जिस्म की बोटी बोटी काट लो, मुझे गालियाँ दो, मुझे नंगा कर दो सारे गांव के सामने, पर ये सफ़ेदे मेरे नहीं। ये सिर्फ दो बैल नहीं, ये एक घर की आबरू है। ये एक मासूम जान की खुशियों का इकलौता सरमाया है। सफ़ेदे गांव को वापस भिगा दो और मुझे साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। सफ़ेदे नहीं आएंगे, कह दो कि सफ़ेदे नहीं आएंगे। जब उसकी आंख खुली तो आसमान पर सितारों की महफिल पूरी शान से सज रही थी और हवा की खनकियों ने फिजा को गनूदा कर दिया था। करीब ही एक झाड़ी में टिड्डा चिल्ला रहा था और एक जुगनू ऊपर हवा में तैरता हुआ ढेलान पर पीरू के नामुकम्मल घरौंदे की तरफ उड़ा जा रहा था। पीरू सर झटक कर सीधा खड़ा हो गया, 2-3 बार नहायत बेकरारी से एड़ियों पर घूमा, फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चिल्लाया, थानेदार जी, और पहाड़ियाँ भज उठी। थानेदार जी। उसने दीवानों की तरह गले से बारीक भारी और बैठी बैठी आवाज़ों का एक तूफान उगल डाला और पहाड़ियों ने उसके इस दीवानापन पर तालियां बजा दी। एकदम वो भड़क कर दौड़ा, पत्थरों को उड़ाता, चट्टानों पर से फलांगता, घुटनों और कोहनियों के बल कदम कदम पर गिरता, झाड़ियों के कांटों और सूखी टहनियों में कपड़ों और पुंडियों को उधेड़ता वो वहशतनाक रफ्तार से भागने लगा। थानेदार जी। वो कुछ दूर जाकर चिल्लाता और पहाड़ियाँ तालियां बजा देती। वो इसी तरह दौड़ता रहा। उसके घुटनों और कोहनियों से खून बह रहा था, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर गए थे, उसका तहमत चीतड़े बनकर फड़फड़ा रहा था। पहाड़ियाँ उसकी हर पुकार पर कह के मारती थी। पत्थर इधर उधर लुढ़क कर और नीचे खड्डों के पत्थरों को छेड़ कर कटकते थे और दूर कब्बों के सहन से हवा एक गीत के मुंतशिर टुकड़े उड़ाकर उसके आसपास बिखेरती जाती थी।